الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ سورہ یاسین کی تفسیر چل رہی تھی اور اس کی تقریباً 52 آیات کی تفسیر مکمل ہوئی تھی۔ اللہ تبارک و تعالی قیامت کے احوال کا تذکرہ فرما رہا ہے اور اس میں کفار کے ساتھ کیا معاملات ہوں گے اور مومنین کے ساتھ کیا معاملات ہوں گے، اس کا بھی ذکر کیا جائے گا۔ لہذا آخری جو آیت تھی اس میں اللہ نے ارشاد فرمایا قالوا، وہ لوگ کہیں گے، یعنی جب دوسری مرتبہ سور پھونکا جائے گا اور لوگ اپنی قبور پہ سے باہر نکلیں گے، جن پہ قیامت قائم ہوئی وہ مرے ہوں گے، وہ زندہ ہو جائیں گے، تو وہ کہیں گے یا ویلنا، ہمارے لیے بربادی ہو، من بعثنا من مرقدنا، کہ کس نے اٹھایا ہے ہمیں ہمارے سونے کے مقام سے، یعنی قبور سے۔ ھذا ما وعد الرحمن، یہ وہ ہے جس کا رحمان نے، اللہ تبارک و تعالی نے وعدہ فرمایا تھا، وصدق المرسلون، اور رسولوں نے سچ فرمایا تھا، حق فرمایا تھا۔ ان کانت الا صیحۃ واحدۃ، وہ قیامت تو نہ ہوگی مگر ایک چنگھاڑ، ایک چیخ، یعنی قیامت ایک اصل میں چیخ ہے کہ اچانک ایک چیخ کی سی آواز سنائی دے گی اور سب کے سب ہلاک ہو جائیں گے۔ فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ، پھر جب ہی وہ تمام کے تمام ہمارے پاس حاضر کیے جائیں گے۔ تو یہ قیامت کے وہ احوال ہیں جن کا ہونا یقینی ہے، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، اس میں کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ضرور اٹھائے گا، کیونکہ یہ پاکیزہ کلام حق اور سچ کلام ہے اور اس رب کی طرف سے ہے کہ جس کے بارے میں کوئی شک کی گنجائش نہیں، لہذا ایسا ضرور ہوگا۔ ہر مسلمان کو تو یقین کامل مزید بڑھانا چاہیے، پختہ کرنا چاہیے، اس میں قوت پیدا کرنی چاہیے، اور جو ابھی تک اسلام کے قبول کرنے کا شرف حاصل نہ کر سکا اسے ان باتوں پہ غور و تفکر کرنا چاہیے، انشاءاللہ اسے باتیں حق اور سچ محسوس ہوں گی۔ فَالْيَوْمَ، تو آج کے دن، لا تظلم نفس شیئا، کسی جان پر کچھ بھی ظلم نہ کیا جائے گا، ولا تجزون الا ما کنتم تعملون، اور انہیں فقط وہی بدلہ دیا جائے گا جو وہ دنیا میں کرتے رہے تھے، اور تمہیں وہی بدلہ دیا جائے گا جو کچھ دنیا میں تم کرتے رہے تھے، جو کچھ تم نے کیا تھا اسی کا آج بدلہ دیا جائے گا۔ گویا کہ اشارہ فرما دیا گیا کہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے کوئی ظلم کی صورت نہیں ہوگی، بلکہ اللہ تبارک و تعالی وہاں پر انصاف فرمائے گا۔ جو تم نے دنیا میں عمل کیے ہوں گے، اچھے کیے ہوں گے تو اچھا بدلہ ملے گا، برے عمل کیے ہوں گے تو ذلت ہوگی، خاری ہوگی، عذاب ہوگا، پھر یا تو خدا نخواستہ دائمی عذاب ہوگا یا عارضی عذاب ہوگا، کیونکہ ہمارے نزدیک خود قرآن پاک کے مضامین سے بات ثابت ہے کہ کفار، مشرکین اور منافقین یہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، انہیں کبھی جنت میں جانا نصیب نہیں ہوگا۔ لیکن وہ مسلمان جو دنیا سے گناہگار تو ضرور رخصت ہوئے لیکن حالت ایمان قائم تھی، یہ اگر اپنے اعمال کی بنا پر وقتی طور پہ، عارضی طور پہ جہنم میں گئے بھی، تب بھی انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ان کو ضرور اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کی برکت سے باہر نکالے گا اور داخل جنت فرمائے گا۔ تو اب آگے جو اللہ تعالیٰ نے یہی بیان فرمایا کہ پہلے ارشاد ہو گیا کہ اس دن کسی جان پر ظلم نہیں ہوگا اور جو کچھ وہ کرتے رہے تھے اس کے مطابق ان کو بدلہ دیا جائے گا۔ تو اب بدلہ ملنے کی کیا کیفیت ہوگی، نیک لوگوں کو کیا بدلہ ملے گا، گناہگار مشرکین اور کفار کو کیا بدلہ دیا جائے گا، اس کا تذکرہ ہے۔ پہلے جنتیوں کے احوال اور اس کے بعد پھر کفار و مشرکین کا تذکرہ ہے۔ اِنَّا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِي شُغْلٍ فَاكِهُونَ، اِنَّا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِي شُغْلٍ فَاكِهُونَ، کہ بے شک جنت والے آج کے دن ایسے یعنی شغل میں ہوں گے کہ جو دل کو بہلانے والا ہے، ایک ایسے کاموں میں ہوں گے، یعنی بالکل وہ اپنے مزوں کے اندر ہوں گے، کوئی ٹینشن نہیں، کوئی فکر نہیں، کوئی غم نہیں، کوئی اندیشہ نہیں۔ دنیا کے اندر تو ایسا ہوتا ہے اگر آدمی کو نعمتیں حاصل ہو بھی گئیں تو اندیشے نہیں چھوڑتے کہ پتہ نہیں یہ دائمی رہیں گی نہیں رہیں گی، کل کوئی کاروباری نقصان نہ ہو جائے، کوئی بچہ کڈنیپ نہ ہو جائے، ہمارا ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے۔ یہاں کی ملنے والی نعمتوں کے ساتھ اندیشے کم نہیں ہوتے بلکہ بڑھتے ہیں۔ لیکن جنت ایک ایسا مقام ہوگا کہ وہاں پر جانے کے بعد کسی قسم کا اندیشہ نہیں رہے گا، کیونکہ وہاں پر یہ حدیث پاک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے تو ایک فرشتہ ندا دے گا کہ اے جنتیوں خوش ہو جاؤ
کہ اب تم ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہو گے، کبھی نکالے نہیں جاؤ گے، اب تم ہمیشہ جوان رہو گے، کبھی بوڑھے نہیں ہوگے، تم ہمیشہ صحت مند رہو گے، کبھی بیمار نہیں پڑو گے، اور تم ہمیشہ خوش رہو گے، تمہیں کوئی غم نہیں پہنچے گا۔ تو یہ اللہ نے بیان فرمایا کہ جنت کے دن وہ بہت سے ایسی چیزوں کے اندر مشغول ہوں گے جس سے چین حاصل ہوتا ہے، دل پرسکون رہتا ہے۔ ہم و ازواجہم فی ظلال علی الارائک متکئون، وہ اور ان کی بیویاں سایوں میں ہوں گے اور تختوں پر تکیے لگائے ہوں گے۔ سائے سے مراد ہمارا دنیاوی سائے پہ اس کو قیاس نہیں کرنا چاہیے کہ جیسے ہمارے ہاں درخت کے نیچے بیٹھ جائیں تو سایہ ہوتا ہے، باہر نکل آئے تو دھوپ ہوتی ہے، کیونکہ جنت میں دھوپ وغیرہ نہیں ہوگی، اور وہاں پر مطلب کسی سکون حاصل کرنے کے لیے سایہ کا کوئی تصور نہیں ہے، کیونکہ وہاں پہ درخت کے نیچے بیٹھیں تب بھی سکون، اور درخت کے باہر نکل جائیں تب بھی سکون۔ مراد ہے اس طرح جیسے دنیا کے اندر اگر ایک درخت ہوتا اور اس کے سائے میں آپ بیٹھتے، اسی طریقے سے وہاں درخت ہیں لیکن ان کے نیچے بیٹھنا کوئی راحت اور آرام کے حصول کے لیے نہیں ہوگا، یعنی راحت اور آرام و سکون کے لیے آپ کہہ سکتے ہیں، اگر ہوگا بھی تو کسی مشقت سے بچنے کے لیے نہیں ہوگا، مصیبت سے یا تکلیف سے بچنے کے لیے وہاں پر نہیں بیٹھیں گے، بلکہ وہ سب کے سب صرف راحت و آرام ہی مقصود ہوگا، لذت کا حصول ہوگا، موڈ ہوگا، دل چاہ رہا ہوگا تو بیٹھیں گے۔ ایسا نہیں کہ اگر یہ سایہ نہ ہو یا اس سے باہر نکل جائے تو کوئی تکلیف میں مبتلا ہو جائیں گے، جیسے کہ دنیا کے سائے کو چھوڑ کر دھوپ میں نکلنے سے ہوتا ہے، اس قسم کا کوئی معاملہ نہیں ہوگا۔ تو درختوں کے نیچے گویا کے بیٹھے ہوں گے اور تکیے لگائے ہوئے، بڑے بڑے تخت ہوں گے، ان میں تکیے لگے ہوں گے، آرام سے ٹیک لگا کر بیٹھے ہوں گے، شوہر بھی ہوں گے، بیویاں ہوں گی، بچے ہوں گے۔ جس طرح دنیا کے اندر آدمی راحت و آرام سے رہتا ہے، اس سے کہیں زیادہ راحت و آرام وہاں پر ہوگا۔ لہم فیہا فاکہۃ، ان کے لیے ان میں پھل ہیں، میوے ہیں، ولہم ما یدعون، اور ان کے لیے وہ ہے جو وہ طلب کریں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بہت ہی بڑے انعام کی طرف اشارہ ہے۔ ایک صحابی کھڑے ہوئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ کہ جنت میں کھیتی باڑی بھی ہوگی؟ تو سرکار نے فرمایا کہ اگر تو چاہے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے بیج دے گا، تو ایک لمحے میں اگائے گا، جیسے بیج اگائے گا خود ایک دم سارے کے سارے بیج اگ جائیں گے، فصل نکل آئے گی، کٹ کے تیار ہو کے موجود ہوگی۔ ایک صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ کہ جنت میں گھوڑا بھی ہوگا؟ فرمایا کہ ہاں، اگر تم جنت میں گئے تو وہاں تمہیں گھوڑا دیا جائے گا جس کے پر ہوں گے، اڑنے والا گھوڑا ہوگا۔ ایک کھڑا ہو، یا رسول اللہ کیا وہاں پر اونٹ بھی ہوگا؟ تو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے صاحب حکمت تھے، اسی طرح کویسچنز ہوتے رہتے، تو پھر کوئی کچھ پوچھتا، کوئی کچھ پوچھتا، تو نبی کریم نے پھر ایک مکمل اور کامل جملہ ارشاد فرمایا۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ ہاں، وہاں پر وہ تمام چیزیں ہوں گی جس کی تم خواہش کرو گے، اور یہی قرآن کا مضمون ہے کہ وَلَهُم مَا يَدَّعُونَ، ان کے لیے وہاں پر وہ ہوگا جو وہ مانگیں گے۔ لہذا یاد رکھیے گا، دنیا کی کوئی ایسی نعمت نہیں ہے جو جنت میں نہ ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کچھ دنیا کی نعمتیں ہیں وہ بھی جنت میں ہوں گی، اور اس کے علاوہ مزید نعمتیں ہوں گی۔ تو یہاں آج جن نعمتوں کو آپ حسرت کے ساتھ دیکھ رہے ہیں، اگر آپ چاہیں گے تو جنت میں آپ کو ملے گی۔ مثال کے طور پہ آپ ایک عالی شان محل، ایک بہت بڑا بنگلہ یہاں پر دیکھتے ہیں، تو وہاں کے محل کا تو خیر یہ مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اگر آپ چاہیں گے کہ لمحے میں آپ کو ایک محل مل جائے گا۔ آپ وہاں پہ مثلا ایک گاڑی چاہتے ہیں جو آپ نے کبھی دنیا میں دیکھی تھی بالفرض، اور آپ وہاں چاہتے ہیں کہ مجھے اس طرح کی کوئی کار وغیرہ مل جائے، گاڑی مل جائے، جو آپ دل میں تمنا کریں گے فوراً تیار ہو کے آپ کے سامنے آ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کے کرم سے، عطا سے وہاں پہ ہر چیز موجود ہوگی جس کی آپ تمنا کریں گے۔ لیکن یہاں پر ایک چھوٹی سی بات عرض کر دیتا ہوں کہ شرارتی ذہن ہر جگہ ہوتے ہیں۔ کوئی مثلا سوچے کہ کیا وہاں پر میں اگر خواہش کروں کہ چاقو کسی کو مار دوں تو یہ بھی ہوگا؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، تو ایسا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی وہاں پر کسی کے قلب میں کسی غلط چیز کا خیال تو آنے ہی نہیں دے گا،
کیونکہ نہ وہاں پہ شیطان ہوگا نہ نفس ہوگا، تو بہکانے والا کون ہے؟ صرف پاکیزہ خیالات ہوں گے، اچھے خیالات ہوں گے، معیاری خیالات ہوں گے، اوٹ پٹانگ قسم کے، فضول قسم کے یا غلط قسم کے کسی خیال کی وہاں گنجائش نہیں ہوگی۔ لہذا دنیا میں یہ سوچے ہی نہیں کہ وہاں پر اگر کسی نے یوں سوچ لیا تو کیا ہوگا، یوں سوچ لیا تو کیا ہوگا، کیونکہ وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو پاکیزہ سوچ کی توفیق عطا فرمائے گا، مناسب ارادے ہوں گے، غلط ارادہ کسی کا ہو ہی نہیں سکتا، نہ وہاں پہ کوئی تمنا بیدار ہوگی۔ اور ایسا نہیں ہے کہ غلط ارادہ پیدا ہو گیا پھر وہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس سے منع فرما دے گا، کیونکہ وہاں منع تو ہوگا ہی نہیں، لہٰذا پھر غلط ارادہ پیدا ہی نہیں ہوگا کہ منع کرنے کی نوبت آئے، وہاں اچھے اور پاکیزہ ارادے ہوں گے۔ تو جتنی بھی دنیا کی مباح چیزیں ہیں جن کا طلب کرنا معیوب نہیں ہے، غلط نہیں ہے، آدمی کوئی بھی چیز وہاں پہ طلب کرنا چاہے گا اللہ تعالیٰ توفیق دے گا، وہ طلب کرے گا اور اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرمائے گا۔ سلام قولا من رب رحیم، ان پر سلامتی ہوگی، سلام ہوگا، قولا من رب رحیم، مہربان رب کا فرمایا ہوا، یعنی وہ سلام اللہ کا قول ہوگا جو رحمان کی طرف سے ہوگا، اللہ کی طرف سے۔ تو سلام کا مطلب ہوتا ہے سلامتی کی دعا کرنا۔ تو آپ خود سوچئے کہ یہاں پر اگر کوئی بزرگ ہمارے لیے کہہ دیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں سلامت رکھے، یعنی اگر بالفرض نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے لیے دعا کریں تو وہ صحابی کتنے خوش ہوں گے، کیونکہ نبی کی دعا تو رد ہوتی نہیں، تو ضرور وہ سلامتی میں ہوں گے۔ تو جب کوئی بزرگ شخصیت ہمارے لیے دعا کرتی ہے تو اس کی زبان سے نکلنے والے الفاظ سے ہمیں قبولیت کا یقین حاصل ہو جاتا ہے اور ہمارا دل مطمئن ہوتا ہے، زیادہ خوشی محسوس ہوتی ہے۔ آپ ذرا غور کریں کہ اگر جنت میں خود اللہ کی طرف سے سلامتی کے نزول کی اطلاع دی جا رہی ہو تو وہ کس قدر سکون کا اور خوشی کا باعث بنے گی، یہ تو انشاءاللہ وہاں پر جب اس دعا کو قبول کریں گے تبھی پتہ چلے گا۔ تو یہ مختصر سے احوال اللہ نے بیان فرمائے جنتیوں کے، اور اس کے بعد پھر اب مجرمین مشرکین کا تذکرہ ہے۔ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اور آج الگ ہو جاؤ اے مجرموں۔ تو یا تو ایسا ہوگا کہ مومن مسلمان سب ایک جگہ کھڑے ہوئے ہیں تو اللہ تعالیٰ دو صفحے بنا دے گا، مومن ادھر ہو جاؤ اور مومن اس طرف ہو جاؤ اور مشرکین وغیرہ الٹے ہاتھ پر آ جاؤ، یعنی اللہ کے الٹے ہاتھ پر نہیں، کہ اللہ تعالیٰ کے لیے سمت کا کوئی تعین نہیں ہے، مطلب ایک طرف مسلمان ہو جائیں مومنین اور ایک طرف کفار و مشرکین ہو جائیں، یا تو یہ ہوگا کہ علیحدہ علیحدہ کر دیں گے، اور یا مقصود یہ ہے کہ حساب کتاب کے بعد اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ آج ان کو علیحدہ کر دو، یعنی جہنم میں علیحدہ کر دو اور مومنین کو جنت میں ڈال دو۔ تو اس کا یہ بیان ہے کہ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرموں آج الگ ہٹ جاؤ۔ أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ، کیا میں نے تم سے وعدہ نہ لیا تھا اے آدم کی اولاد، اللہ تعبدوا الشیطان، کہ تم شیطان کی عبادت نہ کرنا، یعنی عبادت سے مراد اطاعت، کہ شیطان کا کہنا نہ ماننا، یا مراد یہ ہے کہ چونکہ تم نے بتوں کی عبادت کی یا سورج کی پوجا کی یا آگ کی پوجا کی اور یہ شیطان کے بہکانے کی وجہ سے کی، تو گویا کہ تم نے شیطان کی ہی عبادت کر لی، تو یہ ان کو طعنہ دیا جائے گا، ان کو ڈانٹا جائے گا، ڈپٹا جائے گا اور ان کو اچھی طرح یعنی ذلیل و خوار کر دیا جائے گا۔ ان سے پوچھا جائے گا کیا تم سے وعدہ نہیں لیا تھا کہ تم شیطان کی عبادت نہ کرنا، اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، وَأَنِ اعْبُدُونِي، اور کیا یہ بات نہیں کہی گئی تھی کہ تم میری عبادت کرنا، ھذا صراط مستقیم، یہ سیدھا راستہ ہے، کہ یہ تمام باتیں تم سے نہیں کہی گئی تھی، وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا، اور ضرور بے شک شیطان نے گمراہ کر دیا تھا تم میں سے بہت سی مخلوق کو، أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ، تو کیا تم عقل نہیں رکھتے تھے؟ تو دنیا کے اندر تو بہت عقل کا استعمال کرتے تھے، ہر اونچ نیچ کو جانتے تھے، کاروبار کے اندر رشتے وغیرہ قائم کرنے میں، دوستیاں قائم کرنے میں، مکانات خریدنے میں، دکان خریدنے میں اور ہر قسم کے معاملات کے اندر بچوں کے دنیاوی مستقبل بنانے کے اعتبار سے بڑی ذہانت کا اظہار کرتے تھے۔ تو یہ کیوں تمہارے ذہن کے اندر نہیں آیا کہ اللہ کے وعدے بالکل سچ ہیں، حق ہیں، اور ایک دن ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جائیں گے تو پھر ابھی سے ہم اس کی تیاری کر لیں، اس کے اوپر ایمان لے کر آئیں، اس کے رسولوں کی اطاعت کریں اور اپنے آپ کو اخروی ذلت سے بچائیں، یہاں تمہاری عقل نے کام کیوں نہیں کیا تھا؟ انہیں ڈانٹا ڈپٹا جائے گا۔ ھذہ جہنم التی، یہ ہے وہ جہنم وہ جو کنتم توعدون، جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ سامنے جہنم ہوگی، دکھایا جائے گا کہ یہ ہے دیکھو جہنم جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا، پہلے تم مذاق اڑاتے تھے، اب یہ سامنے موجود ہے۔ اصلوھا اليوم بما کنتم تکفرون، آج تم اسی میں جاؤ، یہ بدلہ ہے تمہارے
کفر کا، یہ بدلہ اس کا جو تم دنیا میں کفر کیا کرتے تھے، انکار کیا کرتے تھے، آج اس کے بدلے کے طور پہ تمہیں ملے گا۔ اب وہاں بہت سارے ایسے ہوں گے کہ جو انکار کر دیں گے کہ نہیں ہم نے تو کچھ بھی نہیں کیا قصور، ہم نے تو نافرمانی نہیں کی، ہم نے تو کفر اختیار نہیں کیا، جھوٹ بول دیں گے، نام اعمال دیکھ کر کہیں گے ہمارا ہے ہی نہیں۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالی اپنی قدرت سے ان کی زبانیں بند کر دے گا، اور ان کے اعضاء اس بات کی گواہی دیں گے کہ انہوں نے دنیا میں شیطان پن اختیار کیا تھا۔ لہذا ارشاد فرمایا کہ الیوم نختم علی افواہہم، آج کے دن مہر لگا دیں گے ہم ان کے منہوں پر، وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ، اور کلام کریں گے ہم سے ان کے ہاتھ، وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ، اور گواہی دیں گے ان کے پیر، بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، ان تمام کاموں کے جو وہ کرتے رہے تھے، جو کام انہوں نے دنیا میں کیے تھے، ہاتھوں سے ہاتھ گواہی دیں گے، پیروں سے پیر گواہی دیں گے، آنکھ بولے گی، کان بولیں گے، تو اس طرح جسمانی اعضاء ان کفار کے خلاف گواہی دیں گے، اور پھر ان کے لیے مجال انکار نہ رہے گی۔ وَلَوْ نَشَاءُ، اور اگر ہم چاہتے، لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ، تو ان کی آنکھوں کو مٹا دیتے، بالکل ختم کر دیتے، دنیا کے اندر اندھا کر دیتے ان کو، فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ، تو پھر وہ سبقت اختیار کرتے کسی راستے کی طرف، یعنی اگر وہ چلتے کسی راستے کی طرف، فَأَنَّا يُبْصِرُونَ، تو کہاں سے وہ دیکھتے، یعنی انہیں کچھ نظر نہ آتا، بالکل اندھے ہو جاتے۔ اگر ہم چاہتے تو دنیا میں ان کو اندھا کر دیتے، اور اندھا کرنے کے بعد سزا دے کر ان کو ایمان کی طرف مائل کر لیتے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک قاعدہ قانون ہے کہ دنیا میں مہلت دیتا ہے، ہر چیز کی فوری سزا نہیں دیتا ہے۔ اگر سزا دیتا ہے تو یہ بھی ضروری نہیں کہ بندے پر منکشف ہو جائے کہ کس فعل کی مجھے سزا ملی ہے، کس عمل کا یہ نتیجہ ہے، اس کو بعض اوقات پتہ بھی نہیں چلتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت، اس کی عادت کریمہ یہی ہے، اس کا ارادہ یہی ہے کہ وہ دنیا میں بندوں کو مہلت دے گا، نعمتیں دے گا، اس کی نافرمانی کے باوجود اسے کثرت سے عطا فرماتا رہے گا، ہاں پھر جب پکڑے گا تو پھر چھوڑے گا نہیں۔ وَلَوْ نَشَاءُ، اور اگر ہم چاہتے، لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَىٰ مَكَانَتِهِمْ، تو ہم ان کے چہروں کو ان کی جگہوں میں مسخ کر دیتے، یعنی سور اور بندروں کے اندر بدل دیتے، جہاں پر وہ موجود تھے وہیں پر ایسا کر دیتے، یعنی دنیا میں فَمَا اسْتَطَاعُوا مُضِيًّا، تو وہ نہ آگے بڑھ سکتے، وَلَا يَرْجِعُونَ، اور نہ پیچھے لوٹ سکتے، یعنی ایسا کر دیتے کہ وہ بالکل مفلوج ہو جاتے اور ان کی شکلیں بگڑ جاتی۔ اگر ہم چاہتے تو ہم یہ بھی کر سکتے تھے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ کفار کے پاس کوئی ایسی نعمت ہے، کفار کے پاس کوئی ایسی طاقت ہے جو معاذ اللہ دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کو روکے ہوئے ہے، یا اللہ تعالیٰ اس پر قادر نہیں، مرنے کے بعد ہی انہیں پکڑ سکتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ یہی سمجھایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو جو بروز قیامت تمہیں پکڑ کے جہنم میں ڈال دے گا، وہ رب چاہے تو تمہیں دنیا میں بھی گرفت تمہاری کر سکتا ہے، لیکن اس کی عادت ہے کہ وہ مہلت دیتا ہے۔ اس کی ڈھیل دینے والی عادت سے جرأت مند ہو کر نافرمانی کا راستہ اختیار کرنا، یہ بہت ہی بڑی بے وقوفی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ یاسین چل رہی تھی اور اس کی تقریباً 67 آیات کی تفسیر مکمل ہوئی تھی، اور اس میں کفار کا تذکرہ چل رہا تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت عظیمہ کا اظہار فرما رہا تھا کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو دنیا کے اندر موجود تمام کفار و مشرکین کو اندھا کر دے، ان کی شکلوں کو مسخ کر دے، انہیں مفلوج بنا دے، اور ان کو مطلب دنیا میں ان کی گرفت فرما لے، لیکن ایسا اس نے نہیں فرمایا۔ اس کی عادت کریمہ ہے کہ وہ ڈھیل دیتا ہے، مہلت دیتا ہے،
آدمی کی نافرمانی کے باوجود، حتیٰ کہ کفر کے باوجود اس پر نعمتوں کو روکتا نہیں ہے اور امتحان لیتا رہتا ہے۔ اب آدمی کو اسلام کے قبول کرنے کی یا فرما برداری کا راستہ اختیار کرنے کی سعادت حاصل ہو جائے تو یہ اس کے لیے بہت بڑا انعام ہے، نہ حاصل ہو سکے تو اس کے لیے خود بربادی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا اس میں نہ کوئی فائدہ ہے کہ اگر کوئی اطاعت کرے گا، کوئی فائدہ نہیں، اور اگر کوئی نافرمانی کا راستہ اختیار کرتا ہے تو اللہ کے لیے کوئی نقصان کا پہلو نہیں ہے۔ وَمَن نُعَمِّرْهُ، اور جس شخص کو ہم بڑی عمر دے دیتے ہیں، نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ، تو ہم اسے لوٹا دیتے ہیں خلق میں، پیدائش میں۔ یہ اشارہ ہے اس طرف اللہ تعالیٰ کی قدرت کی طرف کہ جیسے بچہ پیدا ہوتا ہے، کمزور ہوتا ہے، منہ میں دانت نہیں ہوتے، اپنے ارادے تمام وہ صحیح طریقے سے پورے نہیں کر پاتا، پھر اللہ تعالیٰ اس کو بڑھاتا ہے، جوانی پر لے کر آتا ہے، تو فرمایا کہ اگر ہم بڑی عمر دے دیتے ہیں تو خلق کی طرف لوٹاتے ہیں، پیدائش کی طرف لوٹا دیتے ہیں، یعنی پھر آدمی وہی کمزور ہوتا ہے، جسم سمٹنا شروع ہو جاتا ہے، کمزور بدن ہو جاتا ہے، طاقت نہیں رہتی ہے، منہ میں دانت نہیں رہتے ہیں، نظر کمزور ہو جاتی ہے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت پر اثر پڑتا ہے، فہم کی قوت میں کمی ہو جاتی ہے، جس طرح بچے کی طبیعت ہوتی ہے ویسے ہی بڑے بزرگ کی طبیعت ہو جاتی ہے، بعض اوقات ہر ایک جگہ نہیں ہوتا ہے لیکن اکثر ایسے ہوتا ہے، اور اسے ارذل عمر کہتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارذل عمر سے پناہ طلب فرمائی ہے کہ اتنا آدمی بوڑھا ہو جائے کہ وہ نہ استنجا سی طرح کر سکے اور اس کی عقل وہ بھول جائے کہ میں کیا کر رہا ہوں، کہاں جا رہا ہوں، کیا میں نے بات کہی تھی، کیا نہیں کہی تھی، اس قسم کے جو عمر ہوتی ہے اللہ تعالی ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے۔ یہ عمر اکثر جو ہے اگر کسی کو حاصل ہوتی ہے تو لوگوں پر ایسے اشخاص بوجھ بن جاتے ہیں، اور پھر بعض اوقات تو اولادوں کو بھی یہ تمنا کرتے ہوئے دیکھا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اب تو ان کو اٹھا لے، اس طرح یعنی بعض اوقات معاذ اللہ کہتے ہیں کہ مسلسل خدمت سے پریشان ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ارذل عمر جو ہوتی ہے یہ بہرحال اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ ابتدا بھی ایسا کہ اس میں انسان کمزور اور انتہا میں بھی اللہ تعالیٰ کمزور فرما دیتا ہے۔ افلا یعقلون، تو کیا وہ عقل نہیں رکھتے ہیں؟ یعنی ان چیزوں سے ذرا غور و تفکر تو کریں کہ وہ رب کریم جس نے ایک بچے کو ایسا مضبوط بنا دیا اور پھر مضبوطی سے دوبارہ کمزوری کی طرف لے کر آیا، تو وہ رب اسی طریقے سے ہمیں اٹھانے پر بھی قادر ہے۔ وما علمناہ الشعر وما ينبغي له، اور ہم نے انہیں یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شعر نہیں سکھایا، وما ينبغي له، اور نہ یہ شعر ان کے لیے مناسب ہے، ان ہوا الا ذکر و قرآن مبین، یہ تو صرف یعنی قرآن عظیم تو صرف ایک نصیحت ہے اور واضح قرآن ہے، واضح کتاب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، تو یہ شعر نہیں ہے۔ اب اس بات کو یہاں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ بعض اوقات ہمارے ذہن میں تصور آتا ہے کہ شاید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو محدود علم دیا گیا تو اشعار کا علم نہیں دیا گیا۔ یہاں شعر سے مراد یاد رکھیے کلام کاذب ہے، جھوٹا کلام، یہ مراد ہے، کیونکہ یہ تو کفار و مشرکین بھی سمجھتے تھے کہ اس قرآن پر اعتراض کرنا یہ کہ جی یہ قرآن اگر نبی کریم لے کر آئے تو اگر کفار جیسے ہمارے ہاں شعر ہوتے ہیں نظم کی شکل میں، اگر وہ یہ اعتراض اسی نیت کے ساتھ کرتے کہ جی یہ شعر ہے تو بڑی مضحکہ خیز صورتحال ہو جاتی، کیونکہ خود کفار شعر کا ذوق رکھتے تھے، انہیں معلوم تھا، فصیح و بلیغ شاعر ان میں موجود تھے کہ یہ قرآن شعر نہیں ہے، یہ تو نثر ہے، نظم میں ہے ہی نہیں۔ تو یہاں شعر کا وہ مضمون نہیں ہے، وہ مطلب نہیں ہے کہ جو بعض لوگوں نے سمجھا کہ شاید شعر سے مراد ایک کلام منظوم جس کو ہم کہہ دیتے ہیں ایسا، وہ مراد نہیں، بلکہ یہاں پہ کاذب کلام مراد ہے کہ وہ یہ کہا کرتے تھے کہ جھوٹا کلام معاذ اللہ لے کر آئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ ہم نے آپ کو جھوٹ کہنا تو سکھایا ہی نہیں، ایسے شعر کے جو مطلب جھوٹ پر مشتمل ہوں ہم نے وہ آپ کو ایسا کلام سکھایا ہی نہیں ہے، لہٰذا قرآن پاک ایک حق کتاب ہے۔ تو یہ اس لیے یہ تعویل، یہ تفسیر قوی ہے کہ کفار اس قرآن کو شعر کہتے ہی نہیں تھے، وہ تو یقینی سی باتیں تسلیم کرتے تھے کہ یہ نثر ہے، نظم ہے ہی نہیں، تو پھر اس کو شعر کہنا بس اسی وجہ سے تھا کہ وہ اس کو کلام، جھوٹا کلام تصور کرتے تھے۔ اور شعر کی ایک تعریف وہ بھی ہے کہ جو تخیلات پر مشتمل ہو، وہم پر مشتمل ہو، جھوٹے تصورات اور خیالات کو آپ منظوم کر کے پیش کر دیں، یا اپنے کلام میں چاہے وہ نثر ہی کیوں نہ ہو، اگر کسی نے منطق پڑھی ہے تو وہ شعر کا معنی اچھی طرح جان جائے گا کہ ایسا کلام جو وہمیات پر مشتمل ہو، اس میں جھوٹی باتیں ہوں، تخیلات اس میں جمع کر دیے جائیں، اس کو شعر کہا جاتا ہے منطق کی اصطلاح میں، چاہے وہ منظوم باقاعدہ اس میں ردیف و قافیہ کا لحاظ ہو یا نہ ہو۔
تو اسی معنی کو ملحوظ رکھتے ہوئے کفار بھی اعتراض کرتے تھے کہ یہ معاذ اللہ شاعر ہیں اور شاعرانہ یہ شعر لے کر آئے ہیں، مطلب معاذ اللہ کذب کی نسبت کرتے تھے، اور یہ کہ کلام بھی آپ کا کذب ہے۔ اللہ نے اس کا انکار فرمایا کہ ہم نے آپ کو کلام، جھوٹا کلام کہنے کی تو قدرت عطا نہیں فرمائی ہے، نبی کے زبان سے جو نکلتا ہے وہ حق نکلتا ہے۔ اس کی اور بھی تفسیریں ہیں لیکن یہ مناسب ترین تفسیر ہے۔ تو اس سے اعتراض ختم ہو جاتا ہے کہ نبی کریم کو شعر نہیں آتا تھا، حالانکہ اگر آپ بخاری وغیرہ پڑھیں تو نبی کریم نے خود اشعار کے اوزان کو درست فرمایا اور فی البدیہہ آپ نے اشعار بیان فرمائے ہیں۔ لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شعر کی طرف شعر کی نسبت سے مراد جھوٹے کلام کی نسبت کرنا ہے، اور آپ کو شاعر کہنے سے مراد معاذ اللہ جھوٹا ثابت کرنا ہے، جس کا رد اللہ تعالیٰ نے ان آیت میں بیان فرمایا۔ تو وما علمناہ الشعر، اور ہم نے آپ کو جھوٹا کلام نہیں سکھایا، وما ينبغي له، اور نہ یہ نبی کے شان ہے کہ وہ کلام میں جھوٹ کو شامل کریں، ان ہوا الا ذکر و قرآن مبین، یہ تو ایک نصیحت ہے اور روشن قرآن ہے، لینذر من کان حیا، تاکہ ڈرایا جائے اسے کہ جو قلبی لحاظ سے زندہ ہے، جیسے مسلمان مومن ان کو ڈرانا، انہی سے یہ نفع بخش ہو سکتے ہیں قرآن کے ڈرانے سے، ورنہ کفار و مشرکین کہاں اس سے نفع حاصل کرتے ہیں۔ اور اسی طرح بیمار مسلمان جس کا دل مردہ یا بیمار ہو چکا ہے، وہ بھی قرآن سننے کے باوجود اپنے دل میں نورانیت محسوس نہیں کرتا ہے، ڈر پیدا نہیں ہوتا ہے، تو وہ بھی اس سے استفادہ نہیں کر سکتا ہے۔ تو لینذر من کان حیا، تاکہ ڈرایا جائے اسے کہ جو زندہ ہے، یعنی دل کے لحاظ سے زندہ ہے، نصیحت قبول کرتا ہے، مسلمان ہے، اس کے لیے قرآن نازل کیا گیا تاکہ وہ اس کو ڈرایا جائے۔ وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ، اور تاکہ کافروں پر ایک بات ثابت ہو جائے، حق ثابت ہو جائے، سچی بات ثابت ہو جائے، مطلب کیا، حجت قائم ہو جائے کہ کفار بعد میں یہ نہ کہہ سکے کہ جی ہمیں تو کوئی ہدایت نہیں دی گئی تھی، ہمیں سمجھایا نہیں گیا تھا، ہمیں آخرت کے بارے میں صحیح طرح بتایا نہیں گیا تھا۔ تو قرآن میں تمام چیزوں کے احوال اور ان کے جو خیالات باطلہ تھے، جو ان کے دلائل فاسدہ تھے، سب کا ابطال کر دیا گیا، سب کو باطل قرار دیا گیا، ایک ایک دلیل کے اللہ نے پرخچے اڑا دیے، بالکل واضح طور پہ دلائل کا رد کر دیا۔ تو اب کوئی حق قبول کرنے کی راہ میں رکاوٹ نہیں رہی، عقلی لحاظ سے ان کو قبول کرنا چاہیے تھا، اب جو رکاوٹ تھی وہ ان کا عناد تھا، قلبِ بغض تھا، یا معاذ اللہ بس سرکشی، ایک جہالت جو ان کے اوپر طاری تھی سرکشی اختیار کرنے کے سلسلے میں، اس نے ان کا بیڑا غرق کیا اور یہ دور رہے۔ اولم یروا انا خلقنا لهم مما عملت ایدینا انعاما، اور کیا ان کفار نے نہیں دیکھا کہ بے شک ہم نے پیدا کیا ان کے لیے اس سے جو عمل کرتے ہیں ہمارے ہاتھ چوپائے، یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے ہاتھ کا لفظ استعمال کرنا یہ اللہ کی شان ہے۔ مراد یہ ہے کہ کیا انہوں نے کفار نے نہیں دیکھا کہ ہم نے اپنے دستے قدرت سے ان کے لیے جانوروں کو پیدا کیا ہے۔ تو جانوروں کے اندر بھی بڑی نشانی ہے، اگر آپ غور و تفکر کریں کہ ہر جانور مختلف قسم کا، مختلف اس کی آواز، مختلف فائدے، مختلف کام، مختلف صورت، یقینی سی بات ہے کوئی ذات تو ان کو پیدا کر رہی ہے۔ اور جو جانور ہمارے پالتو قسم کے ہوتے ہیں جن سے ہم کام لیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے خصوصاً ان جانوروں کو پیدا کر کے انسانوں سے مانوس کر دیا، یہ بھی اللہ کا بڑا ہی کرم ہے، ورنہ اگر یہ بیل گھوڑے کبھی ہم سے مانوس نہ ہوتے، وحشی جانور ہوتے، تو خود سوچیے ہم ان سے کیسے کام لیتے۔ جیسے آپ جنگل میں چلے جائیں، وہاں کے بعض جانور ایسے وحشی ہوتے ہیں کہ کبھی انسان سے مانوس ہوتے ہی نہیں ہیں، انہیں آپ پکڑ بھی لیں تو وہ ہلاک ہو جائیں گے، لیکن آپ کے قریب نہیں آئیں گے، اطاعت نہیں کریں گے۔ تو ان جانوروں کو مطیع و فرما بردار بنا دینا، پیدا کر کے ہمارے کام کے قابل بنا دینا، یہ بھی اللہ کا بہت ہی بڑا کرم، بہت ہی بڑا کمال اور ہم پہ بہت بڑا احسان ہے، جس کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے۔
تو اولم یرو، کیا انہوں نے نہ دیکھا، انا خلقنا، کہ بے شک پیدا کیا ہم نے، لہم ان کے لیے، مما عملت ایدینا، ان چیزوں میں سے کہ جو ہمارے ہاتھ جن چیزوں پر عمل کرتے ہیں، انعامن، جانور، فہم لہا مالکون، تو وہ لوگ ان جانوروں کے مالک ہیں، وظللناہا لہم، اور ہم نے ان جانوروں کو ان کا مطیع و فرما بردار کر دیا، فمنہا رکوبہم، تو ان میں سے بعض ان کی سواریاں ہیں، ومنہا یأکلون، اور ان میں سے بعض یہ لوگ انہیں کھاتے ہیں۔ تو بعضوں کو سواری بنا دیا، جیسے بیل ہے، گدھے ہیں، گھوڑے ہیں، انہیں چلایا جاتا ہے، خچر ہے، اور بعضوں کو ہم کھاتے ہیں، جانوروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے غذا فراہم کر دی۔ وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ، اور ان کے لیے یعنی کفار کے لیے ان جانوروں میں منافع ہیں، بہت سے نفع ہیں، ومشارب، اور پینے کی چیزیں ہیں، افلا یشکرون، تو کیا پس یہ شکر گزار نہیں بنیں گے؟ تو واقعی آپ جانور کو دیکھیے، مثلا بھینس کی مثال لے لیں کہ اس میں منافع بھی ہیں، اگر آپ چاہیں کاٹ لیں، کھا لیں، اس کا گوشت بیچ سکتے ہیں، اس کی کھال استعمال میں لا سکتے ہیں، پائے کھا سکتے ہیں، الگ اس کا ذائقہ، الگ اس کی توانائی، اور اگر آپ اسے قائم رکھنا چاہیں تو اس میں دودھ ہے، آپ اس میں پینے کا دودھ نکال سکتے ہیں، اس سے پھر آپ دہی بناتے ہیں، اسی سے مکھن بھی تیار ہوتا ہے، اسی سے دیسی گھی تیار ہوتا ہے، اور جتنی بھی دودھ سے متعلق پروڈکٹس ہیں جو بنتی ہیں، وہ یقینی سی بات ہے کہ یہ ان جانوروں کے دودھ سے ہوتی ہیں، حلال دودھ سے بنائی جاتی ہیں۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کتنا بڑا کرم ہے کہ اس نے ایسے جانور پیدا کیے جن سے ہم ہزارہا اپنی ضرورت کا سامان حاصل کر لیتے ہیں۔ تو یہ اللہ نے اپنے احسان کو یاد دلایا کہ جو ذات تمہارے کسی اچھے کام کے بغیر بھی تمہیں اتنا انعام عطا فرما رہی ہے، تو اس رب کی اطاعت کیوں نہ کی جائے، اس کا کہنا کیوں نہ مانا جائے۔ لہذا اب بھی کوئی نہ مانے، اللہ تعالیٰ کی طرف مائل نہ ہو، تو یقینی سی بات ہے کہ پھر وہ حق بجانب ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہمیشہ حق بجانب ہے، یعنی عقلی لحاظ سے بھی آپ یہ کہیں گے کہ ہاں ان کو یہ سزا ملنی چاہیے تھی، اس میں قدرت کا کوئی قصور نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا ان کو سزا دینا یقیناً کسی بھی ناانصافی پر مشتمل نہیں ہے۔ عام آدمی بھی کہے گا وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ، اور انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا اور خداؤں کو بنا لیا، لَعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ، کہ شاید ان کی مدد ہو، شاید یہ بت ہماری مدد کریں گے، یہ سوچ کے انہوں نے بت بنا لی، حالانکہ بت وغیرہ کوئی مدد نہیں کریں گے۔ لا يستطيعون نصرهم، وہ بت وغیرہ جو ہیں وہ ان کی مدد کی بالکل استطاعت نہیں رکھتے ہیں۔ وَهُمْ لَهُمْ جُنْدٌ مُحْضَرُونَ، اور یہ کفار اور ان کے لشکر یہ سب کے سب حاضر کیے جائیں گے، یعنی بت بھی آ جائیں گے، یا جس کو بھی کسی نے اپنا معبود اللہ کے علاوہ کسی کو معبود بنایا ہوگا وہ سب یہاں موجود ہوں گے، پجاری بھی ہوگا، جس کی پوجا کی گئی وہ بھی موجود ہوگا، اور وہاں پر پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان دونوں کو ایک دوسرے سے بیزار فرمائے گا، بیزاریت کے اظہار کا موقع دے گا، تو بت ان سے بیزار ہو جائیں گے اور یہ بتوں سے بیزار ہو جائیں گے، ایک دوسرے کو برا بھلا کہیں گے۔ فَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ، تو اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو غم میں مبتلا نہ کرے ان کا قول، یعنی جو یہ آپ کو برا بھلا کہتے ہیں ان کی باتیں آپ کو غمگین نہ کریں، یہ مختصر مدت کے لیے دنیا میں یہ باتیں کر رہے ہیں، اس کے بعد ہم ان کی گرفت فرمائیں گے۔ اِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ، بے شک ہم جانتے ہیں جو وہ چھپاتے ہیں اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں، سب ہم پر منکشف ہے، تو آپ بالکل غم نہ کیجئے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ذمہ داری دی، جس احسن طریقے سے آپ اس ذمہ داری کو پورا کر رہے ہیں اسے کرتے رہیے، اور اپنے قلب میں رنج پیدا نہ ہونے دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ چونکہ اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت فرماتا ہے، وہ اپنے حبیب کو بہت محبوب رکھتا ہے، لہذا جب سرکار بہت رنجیدہ ہوا کرتے تھے کبھی، یعنی کفار کے غیر مناسب رویے کی بنا پر آپ کی طرف سے مکمل طور پہ ہمدردی کا اظہار اور ان کی طرف سے پھر اس کا انکار اور شدید رد عمل، تو اس پر نبی کریم رنجیدہ ہوتے اور اللہ تبارک و تعالیٰ پھر آپ کی تسلی کے لیے آیات نازل فرماتا تھا۔ اولم یر الانسان ان خلقناہ من نطفۃ فاذا ہوا خصیم مبین، یہ آیت جو ہے بعض نے کہا کہ ابو جہل کے بارے میں آئی، بعض نے کہا کہ ابی بن خلف کے بارے میں آئی، اور بعض نے کہا کہ عاص بن وائل کے بارے میں آئی، کہ یہ ایک ہڈی لے کر آیا جو بہت پرانی جانور کی تھی، اور اس کو یہ مار کے یوں مسلتا تھا اور وہ بھربھری ہو جاتی تھی، یعنی بالکل بھوسا ریزہ ریزہ ہو جاتی تھی، اور کہتا تھا بتاؤ اس طرح ریزہ ہو گئی تو کیا اس کو کوئی اٹھائے گا، کہ اس کو دوبارہ کوئی پیدا کر سکتا ہے؟ تو اپنی دانش میں وہ
تو تمام جو اطراف میں بیٹھے ہوئے لوگ تھے انہیں متاثر کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ بتاؤ جب اس طرح ریزہ ریزہ برادہ ایک چیز ہو جاتی ہے، بالکل مٹی کی طرح ہو گئی ہے، تو اس سے اب دوبارہ اس پہ خون پیدا ہو جانا، اس پہ گوشت چڑھ جانا، اس پہ کھال چڑھنا، پھر زندہ ہو جانا کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے اس کے ان تمام توہمات کا شدت کے ساتھ اور انتہائی بہترین طریقے سے رد فرمایا۔ تو اولم یر الانسان، کیا انسان نے نہیں دیکھا، انا خلقناہ من نطفۃ، کہ بے شک ہم نے اسے نطفے سے پیدا کیا، فاذا هو خصیم مبین، تو اچانک پھر وہ یعنی جب بڑا ہو گیا تو وہ صاف جھگڑا کرنے والا ہو گیا۔ یعنی کتنے واضح الفاظ میں اللہ نے بیان فرمایا کہ تم یہ ہڈی کے بارے میں کہتے ہو کہ ہڈی سے اللہ تعالیٰ کیسے اٹھائے گا، تو ذرا خود سوچو کہ پہلے تو تم ایک پانی کی بوند تھے، جب اس سے اللہ تعالیٰ ہڈی پیدا کر سکتا ہے تو ہڈی سے پھر دوبارہ انسان کو بنانا یا ہڈی کو زندہ کر دینا اس رب کے لیے کون سا مشکل ہوگا؟ تو اپنی پیدائش کے ابتدائی ادوار پر ذرا غور و تفکر کر لو تو پھر انتہا کے بارے میں بھی یقین کامل حاصل ہو جائے گا۔ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ، اور وہ بیان کرتا ہے ہمارے لیے مثال اور بھول جاتا ہے اپنی پیدائش کو۔ یعنی مثال کیا کہ وہ ایک مثال کے طور پر بالکل ایک حصی چیز سامنے لے کر آیا، وہ ہڈی لے کر آیا، اس کو ریزہ کرتا ہے اور پھونک مارتا ہے، اڑتی ہے تو کہتا ہے دیکھو کیا یہ دوبارہ پیدا ہوگی؟ تو یہ ہمارے لیے تو ایک مثالیں قائم کر رہا ہے اور اپنی پیدائش کو بھول گیا، حالانکہ ہم نے اس کو ایک پانی کے قطرے سے پیدا کیا ہے۔ تو جب یہ دلیل دی گئی تو مبہوت ہو گیا۔ قالا، وہ کہتا ہے کہ من یحیی العظام وہی رمیم، کون زندہ کرے گا ہڈیوں کو اس حال میں کہ وہ بالکل گل چکی ہوں گی؟ وہ دکھا دکھا کے کہہ رہا تھا۔ قل، اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، یحییہا، زندہ کرے گا انہیں، الذی، وہی ذات، انشأہا اول مرہ، جس نے بنایا تھا انہیں پہلی مرتبہ۔ سبحان اللہ، کیا دلیل دی ہے زبردست قسم کی کہ یہ بتاؤ کہ ایک پانی کے قطرے سے تمہیں کس نے بنایا اور کس طرح بنا دیا؟ پانی کے قطرے سے، جس کے اندر نہ گوشت ہے، نہ ہڈی ہے، نہ آنکھ ہے، نہ ناخن ہے، نہ دانت ہیں۔ جو رب ایک پانی کے قطرے سے تمام چیزیں پیدا کرنے پہ قدرت رکھتا ہے، تو جب مکمل ایک انسان تیار ہو گیا، اب صرف اتنا ہی ہے کہ وہ گل سڑ گیا، تو پھر اس مکمل کو نامکمل کو دوبارہ مکمل کرنا کیا مشکل ہوگا؟ تو یہ ایک سی بہترین دلیل تھی کہ جس کے بعد وہ مبہوت ہو گیا اور وہ کلام نہ کر سکا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو حق جاننے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ یاسین کی تفسیر چل رہی تھی اور اس کی تقریباً 79 آیات کی تفسیر تقریباً مکمل ہو گئی تھی۔ بات ماقبل آیات میں چل رہی تھی کہ اللہ تبارک و تعالی نے کفار قریش کی جانب سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے دوبارہ اٹھائے جانے پر جو اعتراض قائم کیا تھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک ہڈی بالکل گل سڑ کر ختم ہو جائے، بالکل وہ بور بن جائے، ریزہ ریزہ ہو جائے، تو پھر اس سے اللہ تعالیٰ کیسے اٹھائے گا؟ اس پر اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ایک ایسی دلیل دی، ایک ایسا الزامی سوال گویا کہ ان کے سامنے رکھ دیا جس کا جواب وہ نہ دے سکے۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ قل، اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے اس اعتراض کے جواب میں یا اس سوال کے جواب میں فرما دیجئے، یحییہا،
کہ زندہ کرے گا اللہ تبارک و تعالی اس ہڈی کو، الذی وہ جو انشأہا اول مرہ جس نے پیدا کیا تھا اسے پہلی مرتبہ، یعنی جس رب نے اس ہڈی کو پہلی مرتبہ پیدا کیا، یعنی اس سے کہ اس پر گوشت چڑھایا، اس میں مطلب زندگی پیدا فرمائی، تو وہ رب اب بھی اس کو زندہ کرنے پر اور اس پر گوشت چڑھانے پر قادر ہے۔ اور بلکہ پہلی مرتبہ آپ تھوڑا سا ہم بھی غور کریں کہ پہلی مرتبہ کسی چیز کو معرض وجود میں لانا آسان ہوتا ہے، اور پھر جب وہ ٹوٹ پھوٹ جاتی ہے تو ہمارے ذہن میں چونکہ اس کا ایک نقشہ ہوتا ہے، ایک ڈیزائن ہوتا ہے، تو دوبارہ اس کی تعمیر آسان ہو جاتی ہے۔ تو کفار کو غور و تفکر کرنا چاہیے تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے تمام انسانوں کو پیدا فرمایا، تو جو اول مرتبہ بغیر کسی نمونے کی کسی شخص کو پیدا کرنے پہ قدرت رکھتا ہے اور ایک پانی کی بوند سے پیدا فرما دیا، تو کیا وہ رب اس وقت جس شخص کے جسم کے کچھ حصے، کچھ اجزاء موجود ہوں، ان سے دوبارہ اس کو اٹھانے پر قدرت کیوں نہیں رکھے گا؟ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ، اور وہ یعنی اللہ تبارک و تعالی ہر پیدائش کا جاننے والا ہے، ہر طرح کی پیدائش اس سے معلوم ہے کہ کس طرح ہوتی ہے، جب کوئی چیز نہیں ہوتی اس کو عدم سے وجود میں کیسے لانا ہے، اور وجود کے بعد جب وہ وقتی طور پہ عارضی طور پہ فنا ہو جائے تو دوبارہ اس کو وجود میں کیسے لے کر آنا ہے، بے جان سے جاندار کو کیسا پیدا کرنا ہے، جیسے انڈے میں سے بچہ نکلتا ہے، اور جاندار میں سے بے جان کو کیسے پیدا کرنا ہے، جیسے مرغی انڈا دیتی ہے، مرغی زندہ ہے، انڈا بے جان ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہر پیدائش کو اچھی طرح جانتا ہے۔ الذی جعل لکم من الشجر الاخضر نارا فاذا انتم منہ توقدون، یہ اللہ تبارک و تعالی نے ایک بہترین اور ان کو ایسی دلیل عطا فرمائی جس کو وہ روزمرہ دیکھ رہے تھے، اور وہ یہ تھی کہ عرب میں بعض درخت ایسے تھے کہ جن کی ٹہنیاں اگر توڑی جاتیں اور بالکل سرسبز ٹہنیاں اور ان سے پانی ٹپکتا تھا، ایسی ٹہنیاں تھیں، لیکن جب انہیں آپس میں مارتے تھے تو آگ نکلتی تھی، اور اگر وہاں بھوسا وغیرہ رکھ کر اس کو رگڑا جائے تو ایک دم اس بھوسے میں آگ لگ جایا کرتی تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کی مثال دے کر بیان فرمایا کہ تم غور کرو کہ جس رب نے ایک تر سبز اور پانی جس شاخ میں سے ٹپک رہا ہے ان میں جب آگ کو پوشیدہ فرما سکتا ہے یا ان سے آگ نکال سکتا ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالی ان ہڈیوں سے ایک انسان کو یا جانوروں کو دوبارہ کیوں نہیں زندہ کر سکتا؟ تو وہ ذات کے بنایا اس نے تمہارے لیے سبز درخت سے نارن آگ کو، فَإِذَا أَنْتُم مِّنْهُ تُوقِدُونَ، جب ہی تم اس سے آگ وغیرہ سلگاتے ہو، اپنی آگ کو بھڑکاتے ہو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایک حصی مثال سے بیان فرمایا، اور واقعی اگر انسان اپنے اطراف میں چیزوں کا مشاہدہ کرے اور دیکھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس کس انداز سے کیسی کیسی چیزیں پیدا فرمائی اور کس طرح پیدا فرمائی، تو اس کو پھر یہ اعتراض کی گنجائش باقی نہیں رہ سکتی۔ آگے اللہ نے ارشاد فرمایا کہ أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ، کیا اور وہ ذات جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اس بات پر قادر نہیں ہے کہ وہ پیدا کر دے ان کی ہم مثل؟ یعنی جس ذات نے آسمانوں اور زمینوں کو بنایا، تو جب وہ اس آسمانوں اور زمینوں کو بنانے پر قدرت رکھتی ہے تو کیا اس کے ہم مثل چیزوں کو بنانے پہ قدرت نہیں رکھے گی؟ تو اگر آپ تھوڑا سا غور فرمائیں کہ پوری کائنات کو معرض وجود میں لانے والی ذات آپ دیکھیے، اور پھر پوری کائنات کا نظام چلانے والی ذات کی قدرت اور اس کی عظمت کا عالم کیا ہے، تو اس کے لیے جب آپ غور و تفکر کر کے سوچیں گے کہ کیا وہ ایک انسان کو اٹھا سکتا ہے، دوبارہ زندہ کر سکتا ہے، تو آپ فوراً کہیں گے کہ یہ تو کچھ بھی مشکل نہیں ہوگا، کہ جو اتنے بڑے بڑے کام کر سکتا ہے اس کے لیے تو بہت ہی آسان ہے۔ اور آج کل اگر سائنسی تحقیقات پر اور ایجادات پر آپ غور کریں تو عقل حیران رہ جاتی ہے کہ انسان جو اشرف المخلوقات جس کو اللہ نے بنایا، عقل کے ذریعے کیا کیا چیزیں ایجاد کر رہا ہے، اور کس طریقے سے حیرت انگیز طریقے سے وہ ایک چیز کو دوسری سے پیدا کر رہا ہے، بنا رہا ہے، اور ہم حیران رہ جاتے ہیں۔ تو جب ایک عام آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ عقل کو استعمال کر کے حیرت انگیز چیزیں معرض وجود میں لا رہا ہے، تو اس رب کی شان کیا ہوگی کہ جو اس کو الہام فرما کر اس طرح ایجادات کی توفیق عطا فرما رہا ہے۔ تو اس رب کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں۔ موجودہ دور کے جو کفار ہیں یا موجودہ دور کے غیر مسلم
جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے یا اسی تذبذب کے عالم میں ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے مسلمانوں کے عقیدے کے مطابق کہ اللہ تعالیٰ سب کو بروز قیامت اٹھائے گا، تو وہ اپنے اطراف میں دیکھیں، انہیں بآسانی اس کا جواب مل جائے گا۔ بلا، اللہ نے ارشاد فرمایا ہاں کیوں نہیں، وہ ایسا کر سکتا ہے، وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ، اور وہی بہت بڑا پیدا کرنے والا، جاننے والا ہے، یعنی ہر طرح کی پیدائش اس کے دست قدرت میں ہے اور اس کی قدرت کے تحت ہے، بشرطے کہ محالات پر مشتمل نہ ہو، اور وہ جانتا بھی ہے۔ انما امرہ اذا اراد شیئا، اس کی شان تو یہی ہے کہ جب وہ ارادہ کرتا ہے کسی چیز کا، ان یقول لہ، تو وہ فرماتا ہے اس کے لیے کن، ہو جا، فیکون، تو وہ ہو جاتی ہے۔ مطلب یہاں پر کہنے کا یہ نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی چیز کو مارز وجود میں لانے کے لیے لفظ کن کے تلفظ کا محتاج ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ صرف ارادہ فرماتا ہے اور اس کے ارادے کے ساتھ ہی فوراً وہ چیز مارز وجود میں آتی ہے، لمحے بھر کی بھی تاخیر نہیں ہوتی ہے۔ اور کبھی وہ اپنے ارادے کا اظہار حکم دے کر فرماتا ہے تو بہرحال اس کے ارادے کے ساتھ ہی فوراً چیز مارز وجود میں آتی ہے، اس میں بالکل تاخیر نہیں ہوتی۔ لہذا کفار کو سمجھایا گیا کہ پھر اس بارے میں شک و شبہ نہ کرو، جس رب نے پوری کائنات کو پیدا فرمایا وہ رب تمہیں دوبارہ اٹھانے پر بھی قدرت رکھتا ہے۔ فَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، تو پاکی ہے اس ذات کے لیے کہ اسی کے ہاتھ میں ہر چیز کا قبضہ ہے، ہر چیز اسی کے دست قدرت میں ہے، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ تو یہاں تک سورہ یاسین کا اختتام ہوا ہے۔ ماشاءاللہ ہمارا 23واں سپارہ چل رہا ہے اور سورہ یاسین کا اختتام ہوا، اور اب انشاءاللہ سورہ الصافات کی تفسیر بیان ہوگی، تفسیر کا آغاز ہوگا۔ یہ مکی صورت ہے اور اس میں تقریباً 182 آیات مبارکہ موجود ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ مکی صورتوں میں اکثر مضامین اللہ تعالیٰ کی توحید کے بارے میں ہے، رسالت کے بارے میں، آخرت میں اٹھائے جانے کے بارے میں، یعنی عقائد کا بیان ہے کثرت کے ساتھ۔ تو یہ بھی چونکہ مکی صورت ہے تو اس میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے اسی طرح عقائد کے بیان کو فوقیت عطا فرمائی ہے۔ لہذا جس کا آغاز کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصافات صفا، قسم ان کی کہ جو باقاعدہ صف قائم کرتے ہیں، یعنی ان لوگوں کی قسم کہ جو باقاعدہ صف قائم کرتے ہیں۔ اب اس سے مراد یا تو فرشتے ہیں کہ وہ صفوف قائم کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑے ہوتے ہیں یا عبادات اختیار کرتے ہیں، یا اس سے مراد ہیں وہ مجاہدین جو حالت جنگ میں صفوف قائم کرتے ہیں دشمنوں کے سامنے، ان کی شان بیان ہوئی۔ فَالزَّاجِرَاتِ زَجْرًا، پھر ان کی قسم کہ جو جھڑک کر چلاتے ہیں۔ اس سے مراد بھی اگر مجاہدین لیے جائیں تو پھر مراد یہ ہوگا کہ جو گھوڑوں پر بیٹھ کر انہیں جھڑک کر اور ان کو آگے بڑھاتے ہیں دشمنوں کی طرف، اللہ تعالیٰ نے ان کی بھی مدح فرماتے ہوئے ان کی قسم یاد فرمائی۔ اور یا پھر اگر فرشتے مراد لیں تو اس سے مراد ہوگا وہ فرشتے جو اللہ کے حکم سے بادلوں پر مقرر ہیں اور بادلوں کو وہ آگے بڑھاتے ہیں کہ فلاں علاقے میں اس کو پہنچاتے ہیں، پھر وہ بارش برساتا ہے اللہ کے حکم سے۔ یہ کام بھی فرشتوں کے سپرد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے، ان کی قسم یاد فرمائی ہے۔ فَالتَّالِيَاتِ ذِكْرًا، پھر ان جماعتوں کی بھی قسم کہ جو قرآن پڑھتی ہیں۔ اِنَّا إِلَٰهُكُمْ لَوَاحِدٌ، بے شک تمہارا الہ ضرور ایک ہی الہ ہے، تمہارا خدا ضرور ایک ہی خدا ہے۔ تو 3 قسمیں اللہ نے یاد فرمائیں ایسے لوگوں کی جو باقاعدہ صف بندی کرتے ہیں، جو جھڑک کر گھوڑوں کو آگے بڑھاتے ہیں، دشمنوں کی طرف بڑھتے ہیں، یا فرشتے مراد ہیں تو پھر وہ جو بادلوں کو آگے بڑھاتے ہیں، اور تیسرا ایسی جماعت کی جو قرآن پاک کی تلاوت کرتی ہے۔ اور یہ 3 اللہ نے قسمیں یاد فرمانے کے بعد
اب جواب قسم بیان فرمایا، یعنی اس چیز کو بیان فرمایا کہ جس کے لیے قسم یاد فرمائی گئی تھی، اور وہ یہ ہے کہ تمہارا خدا ایک خدا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی اپنی بات کو منوانے کے لیے یا اپنی بات کو پختہ کرنے کے لیے قسم کا محتاج نہیں، لیکن اصل میں اللہ تبارک و تعالی بعض چیزوں کی قسم یاد فرما کر ان چیزوں کو شرف عطا فرماتا ہے، ان کی مدح کے پہلو ہمارے سامنے منکشف فرما دیتا ہے، واضح فرما دیتا ہے، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ جماعتیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بہت ہی مقبول ہیں۔ رب السماوات والارض وما بینہما ورب المشارق، آسمانوں اور زمین کا مالک اور جو ان دونوں کے درمیان ہے، اور مشرقوں کا مالک۔ مشرقوں سے مراد مشارق یا مغارب کے جب لفظ استعمال ہوتا ہے تو بعض اوقات جب جمع کر لاتے ہیں مشارق تو اس سے مشرق مغرب دونوں مراد ہوتے ہیں، اور بعض اوقات جب آتا ہے کہ مشارق اور مغارب ساتھ ساتھ آ جاتے ہیں تو پھر مشرق تو ایک ہی ہے، مغرب ایک سمت ہے، اس کی جمع لانے کا کیا مقصد ہوتا ہے مشارق مغارب؟ تو وہ اس لیے کہ علماء نے شاید فرمایا، جو ویسے بھی سائنس بھی اس کی توثیق کرتی ہے، کہ سورج تقریباً 80 مقامات سے طلوع ہوتا ہے، یعنی جیسے جیسے موسم بدلتا ہے، جیسے ایک مقام سے نکلے گا، پھر دوسرے دن تھوڑا سا ہٹ کر نکلے گا، تیسرے دن تھوڑا ہٹ کر نکلے گا۔ یہی وجہ ہے آپ یہ دیکھیں کہ گرمیوں کے اندر آپ کے گھر میں دھوپ کسی اور زاویے سے آتی ہے، اور سردیوں میں دھوپ کسی اور زاویے سے آتی ہے۔ یہ سورج کے مقامات طلوع کے بدلنے کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے۔ پھر آگے ارشاد فرمایا کہ اِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةٍ الْكَوَاكِبِ، بے شک ہم نے مزین کیا دنیاوی آسمان کو ستاروں کی زینت کے ساتھ۔ دنیاوی آسمان، آسمان 7 ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ستاروں کو سب سے نچلے آسمان جو ہماری دنیا سے قریب ترین ہے اس میں زینت کے لیے پیدا فرمایا۔ ایک مقصد تو یہ ہے، وَحِفْظًا مِّن كُلِّ شَيْطَانٍ مَارِدٍ، اور نگاہ رکھنے کے لیے، حفاظت کے لیے ہر شیطان، سرکش شیطان سے۔ یعنی پہلے ایسا ہوتا تھا کہ کاہن جو ہوتے تھے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارکہ میں نجومی ہوا کرتے تھے، لوگ ان کے پاس آ کر مستقبل کے احوال معلوم کرتے، مثلا بارش کب ہوگی، قحط سالی کب دور ہوگی۔ تو ان کے پاس جنات تھے جنوں کو انہوں نے تابع کیا ہوا تھا، تو یہ جنات سے کہتے تھے کہ تم آسمانوں پر جاؤ اور کہیں سے خبر لے کر آؤ، تو یہ آسمانوں پر جاتے تھے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فرشتوں کو صحائف دیے جاتے تھے جن میں آگے کے مستقبل کے احوال ہوتے تھے، تو بعض اوقات فرشتے وہ ایک دوسرے سے بات کر رہے ہوتے تھے تو یہ جنات جا کے سن لیا کرتے تھے، اور وہ سننے کے بعد آ کے بتا دیا کرتے تھے کہ یہ فرشتے اس طرح کہہ رہے تھے کہ فلاں وقت میں یہ ہوگا، فلاں وقت میں یہ ہوگا۔ تو کاہن پھر لوگوں کو اسی طرح مستقبل کی خبر دیتے تھے، اور بعض اوقات ویسی ہی ظہور پذیر ہو جایا کرتی تھی، یعنی شیطان جنات آ کے سچ بولتے تھے، یعنی جو سنتے تھے وہ بتا دیا کرتے تھے، تو ویسے ہی ظہور پذیر ہو جاتا تھا۔ لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا گیا، اور اس زمانے میں پھر کاہنوں نے شیطانوں کو اوپر بھیجا کہ جا کر ذرا کچھ معلومات کرو، تو ان کو ستارے مارے گئے جس کو شہاب ثاقب کہتے ہیں، تو وہ انگاروں کی طرح آ کے لگتے تھے، اور شیطان وہاں سے بھاگے، اور انہوں نے کہا کہ بھئی کوئی بہت بڑا واقعہ ہو گیا ہے کہ اب ہمارا آسمانوں پہ دروازہ بند کر دیا گیا ہے اور ہم اوپر نہیں جا سکتے، اور اب یہ کان لگا کے ہم خبریں نہیں سن سکتے۔ اس کے بعد پھر یہ کاہنوں کا کاروبار جو ہے بالکل ختم ہوا۔ اسی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ بے شک ہم نے زینت دی دنیاوی آسمان کو ستاروں کی زینت کے ساتھ، اور حفاظت کے لیے ہر سرکش شیطان سے، یعنی مزین کیا ہم نے آسمان دنیا کو ستاروں سے، کیوں؟ تاکہ ہر سرکش شیطان سے حفاظت ہو جائے۔ لا یسمعون الی الملأ الاعلی ویقذفون من کل جانب، یہ اوپر عالم بالا کی طرف، جو اوپر ایک عالم ہے اس کی طرف کان نہیں لگا سکتے، اور ان پر ہر طرف سے مار پڑتی ہے، ان کو مارا جاتا ہے۔ دحورا ولہم عذاب واصب، اور یہ مارا کیوں جاتا ہے؟ دحوراً، انہیں بھگانے کے لیے، ولہم، اور ان کے لیے، عذاب واصب، ہمیشہ کا عذاب ہے۔ الا من خطف الخطفۃ، مگر وہ جو اچک لے، ایک مرتبہ اچکنا، یعنی مطلب یہ ہے کہ کبھی کوئی جن اچانک جا کے کوئی کلمہ اگر حاصل کر بھی لیتا ہے، کوئی فرشتے کی بات اچانک سن بھی لیتا ہے، فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ، تو پیچھے بھاگتا ہے اس کے ایک روشن انگارہ۔
تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اس کو وہ شہاب ثاقب آ کے لگتے ہیں۔ کبھی آپ نے دیکھا ہوگا آسمان سے ایک دم ایک ستارہ سا ٹوٹ کے گرتا ہوا نظر آتا ہے، روشنی کا سا ہوتا ہے، ایک دم تیزی سے انگارہ سا آتا ہوا نظر آتا ہے، لیکن جب آپ اس کو دیکھتے ہیں زمین پہ کہیں نظر نہیں آتا۔ یہ شہاب ثاقب ہوتا ہے جو بعض اوقات شیطانوں کو مارنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اور شیطان پھر آسمان کی طرف نہیں جا پاتے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کفار سے سوال کرنے کا حکم دیا۔ ارشاد ہوتا ہے کہ فَاسْتَفْتِهِمْ، پس آپ ان سے فتویٰ طلب کریں، ان سے پوچھئے، اَهُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمْ مَنْ خَلَقْنَا، کہ کیا وہ پیدائش کے اعتبار سے، چیزوں کو بنانے کے اعتبار سے زیادہ مضبوط ہیں، یا وہ کہ جنہیں ہم نے بنایا۔ تو یہ بڑا بہترین سوال تھا کہ تم بھی بہت سی چیزیں بناتے ہو، لیکن تمہاری چیزیں انتہائی معمولی ہوتی ہیں، حقیر ہوتی ہیں، کمزور ہوتی ہیں۔ ذرا اللہ تبارک و تعالیٰ کی پیدا کردہ چیزوں کی طرف بھی تو نگاہ ڈالو، آسمانوں کو دیکھو، زمینوں کو دیکھو، درختوں کو دیکھو، پہاڑوں کو دیکھو، دریاؤں کو دیکھو، سمندروں کو دیکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا چیزیں نہیں پیدا فرمائیں۔ تو یہ چیلنج دیا کہ ذرا غور کرو، جب تم اپنی بنائی ہوئی چیز کے اوپر خوش ہوتے ہو اور سینہ چوڑا کرتے ہو اور اپنے لیے تعریفی پہلو ڈھونڈتے ہو، اور اپنے آپ کو بعض چیزوں کی ایجادات کے معاملے میں دوسروں سے ممتاز تصور کرتے ہو، تو پھر اللہ تعالیٰ کے بارے میں کیا خیال ہے جس نے اس پوری کائنات کو بنایا، جس کی نظیر پیش کرنا ہمارے بس کی بات نہیں۔ اِنَّا خَلَقْنَاهُم مِّن طِينٍ لَازِبٍ، بے شک ہم نے پیدا کیا انہیں چپکتی ہوئی مٹی سے۔ یہ بھی کفار کا رد تھا، کفار یہ کہا کرتے تھے کہ جب ہم ریزہ ریزہ ہو کے مٹی میں مل جائیں گے تو کیسے اللہ اٹھائے گا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی اصل بتائی کہ آدم علیہ السلام کو پیدا فرمانے سے پہلے آپ کا مٹی کا ایک پتلا بنایا گیا تھا، اور وہ بھی چکنی مٹی کا۔ تو جو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے پہلے جو تمہارے والد تھے، یعنی حضرت آدم علیہ السلام، انہیں جب مٹی سے بنانے پر قدرت رکھتا ہے، تو پھر جب تم مٹی بن جاؤ گے تو تم سے پھر ایک انسان کو پیدا کرنا یا دوبارہ تمہیں اس مٹی سے اٹھا لینا، یہ اللہ کے لیے کون سا مشکل ہو سکتا ہے؟ تو بڑے نفیس انداز سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سمجھایا، بل عجبتا، بلکہ اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ان کی باتوں پہ تعجب فرمایا، یعنی ساری نشانیاں دیکھنے کے باوجود انکار کیسے کرتے ہیں؟ آپ نے تعجب کیا، وَيَسْخَرُونَ، اور وہ ہنسی مذاق کرتے ہیں۔ یعنی آپ کو تو بڑا تعجب ہوا کہ یہ انکار کر کیسے سکتے ہیں اور کیوں کر رہے ہیں جبکہ ہر نشانی واضح، اور یہ وہ جواب میں مذاق اڑاتے ہیں۔ انشاءاللہ سلسلہ کلام جاری رہے گا اگلے پروگرام میں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ الصافات کی تفسیر چل رہی تھی اور اس کی تقریباً 12ویں آیت تک ہم پہنچے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ بل عجبت ویسخرون، یہ 12ویں آیت جو ماقبل ہماری گزری تھی کہ اللہ نے ارشاد فرمایا بلکہ اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ تعجب فرماتے ہیں، یعنی ان کی اس بات پہ تعجب فرماتے ہیں کہ ان تمام واضح نشانیوں کو دیکھنے کے باوجود یہ اللہ پر ایمان لے کر کیوں نہیں آتے ہیں۔ وَيَسْخَرُونَ، اور یعنی آپ تو تعجب کرتے ہیں ان کے اوپر، وَيَسْخَرُونَ، اور یہ ہنسی مذاق کرتے ہیں۔ تو آج بھی ایسا ہی ہوتا ہے، آپ یہ دیکھیے، یہ تو کفار کا معاملہ تھا، آج بھی آپ دیکھیں ہم کفار سے قطع نظر انتہائی افسوس کے ساتھ یاد کرتے ہیں کہ اب مسلمان اپنے دین کی تعلیمات پر چلنے کے لیے تیار نہیں ہے۔
اس مسلمان کو جب دین کی دعوت دی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ آپ اللہ کے بتائے ہوئے راستے پہ چلیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں، اور جیسا اس راستے پہ چلنے کا حق ہے ویسے چلیں، اپنی مرضی کے مطابق نہ چلیں، تو بعض لوگوں کو مذاق سوچتا ہے، ہنسی مذاق ٹھٹا وہ کرتے ہیں، اور اس وقت جو دیندار قسم کے لوگ ہوتے ہیں انہیں تعجب ہوتا ہے اس بات پر کہ یہ مسلمان ہیں، مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے، قرآن پڑھتے ہیں، حدیثیں سنتے ہیں، ان کا ایمان ہے کہ ہمیں مرنا ہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچنا ہے اور اپنی زندگی کے ایک ایک لمحے کا حساب دینا ہے، اس کے باوجود ہی ہنسی مذاق کرتے ہیں اور نصیحت قبول نہیں کرتے ہیں، تو دیندار تعجب کرتے ہیں اور سامنے والا مذاق کرتا ہے۔ تو آپ تھوڑا سا غور فرما لیں کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ دیندار تو اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہے، اور خدا نخواستہ جو دین سے دور اس انداز سے ہیں کہ وہ دین کا مذاق بھی اڑاتے ہیں اور دینی پابندیوں کو بوجھ محسوس کرتے ہیں، وہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کفار کے طریقے پہ چل رہے ہیں، اس سے انہیں توبہ ضرور کرنی چاہیے۔ وَإِذَا ذُكِّرُوا لَا يَذْكُرُونَ، اور جب انہیں سمجھایا جاتا ہے تو وہ سمجھتے نہیں ہیں۔ تو یہاں پر بھی ایسے ہوتا ہے کہ جب ہم مسلمان کو سمجھاتے ہیں تو وہ سمجھتے نہیں ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، عقلی دلیلیں دیتے ہیں، تعویلیں پیش کی جاتی ہیں، بلکہ سامنے والے کی عقل پر شک کیا جاتا ہے کہ جی آپ اس دور میں رہ کر ایسی باتیں کر رہے ہیں، ارے جی اب تو سب چلتا ہے، معاذ اللہ کس نے، بعض کہتے ہیں معاذ اللہ کس نے آخرت دیکھی ہے، ارے قبر کو کس نے دیکھا ہے، تو ثم معاذ اللہ اس میں بعض اوقات انکار کا سب پہلو نکلتا ہے، آخرت کا، قبر کا انکار کا سب پہلو نکلتا ہے، جو بعض صورتوں میں گمراہی اور بعض صورتوں میں کفر تک بھی پہنچ سکتا ہے، لہذا ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے جو چیزیں ہماری نصیحت کے لیے نازل فرمائی ہیں ان سے مکمل طور پہ فیضیاب ہونے کی کوشش کرنی چاہیے۔ وَإِذَا رَأَوْا آیَةً، اور جب یہ کفار دیکھتے ہیں کوئی نشانی، یستسخرون، تو یہ ہنسی مذاق کرتے ہیں، یہ جب انہیں معجزہ دکھایا جاتا ہے، جب مسلمانوں کی فتح وغیرہ سامنے آتی ہے، جب نزول قرآن یہ دیکھتے ہیں تو ہنسی مذاق کرتے ہیں، حالانکہ یہ اللہ کی طرف سے واضح نشانیاں تھیں، انہیں ان نشانیوں کے مطابق اپنے ایمان کو مضبوط کرنا چاہیے تھا، ایمان قبول کرنا چاہیے تھا، لیکن یہ نہ کر سکے۔ وقالو، اور انہوں نے کہا کہ ان ھذا، نہیں ہے یہ، الا سحر مبین، مگر کھلا جادو۔ یعنی اب دیکھیں یعنی جہالت کی اور کم عقلی کی انتہا ہے کہ نبی کی طرف سے معجزہ دیکھ رہے ہیں، بار بار اس کائنات میں موجود چیزوں پر غور و تفکر کی دعوت دی جا رہی ہے، اس کے باوجود پھر ان کی زبان سے جملہ ہی نکلا کہ ان ھذا الا سحر مبین، یہ تو صرف ایک کھلا جادو ہے۔ اذا متنا وکنا ترابا وعظاما انا لمبعوثون، پھر وہی احمقانہ سا اعتراض کہ کیا جب ہم مر جائیں گے اور مٹی ہو جائیں گے اور ہڈیاں بن جائیں گے، یعنی ہڈیاں سب ریزہ ریزہ ہو جائیں گی، انا لمبعوثون، تو کیا بے شک ہم ضرور اٹھائے جائیں گے، اوا آباؤنا الاولون، اور کیا ہمارے اگلے باپ دادا بھی اٹھائے جائیں گے؟ قل، اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے نعم، ہاں، وانتم داخرون، اس حال میں کہ تم ذلیل و خوار ہوگے، کہ ہاں اٹھایا جائے گا، لیکن اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت نہیں کرو گے تو یاد رکھو کہ پھر وہ اٹھایا جانا انتہائی ذلت کے ساتھ ہوگا، اور وہاں پہ تمہیں حسرت و پچھتاوا ہوگا کہ کاش ہم نے دنیا میں انبیاء علیہم السلام کی بات تسلیم کر لی ہوتی۔ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ يَنظُرُونَ، تو محض وہ تو ایک جھڑک ہے، سخت جھڑک، سخت آواز ہے، فَإِذَا هُمْ يَنظُرُونَ، تو اچانک وہ دیکھنے لگیں گے۔ یعنی جب قیامت قائم ہوگی، ابھی تو یہ بہت زیادہ یہ مطلب باتیں کرتے ہیں کیونکہ ان کے سامنے ابھی انہوں نے موت دیکھی نہیں، قیامت کے احوال دیکھے نہیں، لہٰذا اس کے بارے میں شک کا اظہار کرتے ہیں، لیکن جس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے سور پھونکا جائے گا اور یہ سب مر جائیں گے، پھر دوبارہ سور پھونکا جائے گا اور ان کو اٹھایا جائے گا، اس وقت ان کو بڑا احساس ہوگا اور اس وقت تمام حقیقت حال کو یہ دیکھیں گے اور اس کا اعتراف بھی کریں گے، لیکن پھر پچھتانا نفع بخش نہیں ہوگا۔ وقالوا، اور وہ کہیں گے یا ویلنا ھذا یوم الدین، کہ بربادی ہے ہمارے لیے کہ یہ تو انصاف کا دن ہے، یعنی ان کی یادداشت بڑی کام کرے گی، انہیں وہ تمام مضامین اللہ کی عطا سے یاد آئیں گے جو انبیاء علیہ السلام نے ان کے سامنے باتیں بیان فرمائی، یا ان کے سامنے کتاب اللہ پڑھ کر سنائی گئی کہ ایک دن قیامت قائم ہوگی، سب کو اٹھنا ہوگا، اس وقت وہ اپنی بربادی کا اعلان کریں گے۔
ھذا یوم الفصل الذی کنتم بہ تکذبون، یہ وہ فیصلے کا دن ہے کہ جسے تم جھٹلایا کرتے تھے۔ تو یہ آج فیصلہ ہوگا تمہارے درمیان، کون حق پر ہے، کون باطل پر ہے، کون جنت میں جائے گا، کون جہنم میں جائے گا، آج فیصلہ ہوگا۔ احشروا الذین ظلموا وازواجہم، احشروا معنی ہے کہ ان کو جمع کرو، ہاں دھکیلو ان کو، ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا، ان کے جوڑوں سمیت، ان کے جوڑوں سمیت یعنی ان کے شریکوں سمیت، جس نے جس کو پوجا اس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اٹھوائے گا۔ وما کانوا یعبدون، اور جو کچھ وہ پوجتے تھے، جتنے بت پرستی میں شریک تھے یا غلط عقائد میں شریک تھے، ان سب کو اٹھایا جائے گا، اور جس کی وہ عبادت کرتے تھے اسے بھی اٹھا کر ان کے ساتھ ہی پہنچا دیا جائے گا، کھڑا کیا جائے گا۔ من دون اللہ، یعنی جس کی وہ عبادت کرتے تھے اللہ تعالیٰ کے علاوہ، فاہدوہم الی صراط الجحیم، تو ان سب کو راستہ دکھاؤ، ہدایت دو دوزخ کی آگ کی طرف، دوزخ کے راستے کی طرف ان سب کو دھکیلو اور لے کر جاؤ۔ تو اس وقت ان لوگوں کو احساس ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دنیا میں اطاعت نہ کرنے کی بنا پر کتنا بڑا ہم نے اپنا نقصان کیا۔ وقفوہم، اور انہیں روکو، ذرا ٹھہراؤ، انہم مسئولون، بے شک ان سے سوال کیا جائے گا، ان لوگوں سے سوال پوچھے جائیں گے۔ ما لکم لا تناصرون، کیا ہے ان لوگوں کو کہ یہ ایک دوسرے کی مدد نہیں کرتے ہیں؟ یہ جہنم کے فرشتے ہوں گے جو تنزیہ طور پہ ان کو کہیں گے کہ ان کفار کو کیا ہو گیا، دنیا کے اندر تو بڑا ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے تھے، اور ایک دوسرے کے سہارے کی وجہ سے انبیاء علیہ السلام کے ساتھ ہنسی مذاق ٹھٹے کرتے تھے، اور انبیاء علیہ السلام کے متبعین کو ستایا کرتے تھے، آج یہ ایک دوسرے کی مدد کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ تو ایک تنزیہ کلام ہوگا جس سے ان کی حسرتیں بڑھیں گی، ان کو دکھ ہوگا، افسوس ہوگا، تکلیف ہوگی۔ تو ما لکم لا تناصرون، کیا ہے تمہارے لیے کہ تم ایک دوسرے کی مدد نہیں کر رہے ہو؟ بل ہم الیوم، بلکہ وہ آج کے دن مستسلمون، اپنی گردن جھکائے ہوئے ہیں، جھکانے والے ہیں، یعنی اب کیا اعتراض کریں گے، کیا ایک دوسرے کے دین کے خلاف مدد کریں گے، بلکہ اب تو ان کی گردنیں شرمندگی سے، ندامت سے جھکی ہوئی ہوں گی۔ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ، اور ان میں سے ایک دوسرے کی طرف منہ کرے گا آپس میں پوچھتے ہوئے، یعنی سوال کریں گے آپس میں، ایک دوسرے کی طرف دیکھیں گے۔ قالوا، تو وہ کہیں گے، انکم کنتم تأتوننا عن الیمین، تو جو پھر ضعیف لوگ ہوں گے، تابع لوگ ہوں گے، وہ اپنے رہنماؤں سے کویسچن کریں گے جنہوں نے ان کو برباد کیا تھا، اور کہیں گے کہ انکم کنتم تأتوننا عن الیمین، بے شک تم ہماری سیدھی جانب سے بہکانے کے لیے آتے تھے، یعنی کبھی ادھر سے بہکایا، کبھی ادھر سے بہکایا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم تو عقل ہماری معاف ہو گئی تھی کہ تم اس انداز سے اپنی باتیں بیان کرتے تھے کہ ہمارے لیے مجال انکار نہ رہتا تھا، لیکن آج تمہاری اطاعت کی وجہ سے ہم برباد ہو گئے۔ قالوا، تو وہ جواب دیں گے، اب جن کی عبادت کی، جن کو شریک ٹھہرایا، وہ جواب میں کہیں گے، بل لم تکونوا مؤمنین، بلکہ تم خود ہی ایمان نہیں لاتے تھے۔ وما کان لنا علیکم من سلطان، اور نہیں تھا ہمارے لیے تم پر کچھ قابو یا زور۔ تو وہ جو رہنما کہیں گے کہ تم پہ تو ہمارا کوئی قابو نہیں تھا، کوئی زور نہیں چلتا تھا، ہم نے صرف تمہیں کہا کہ تم ہمارے ساتھ مل جاؤ، تم آ کے ملے، ہم نے کہا غلط بات پہ قائم ہو جاؤ، تم قائم ہو گئے، تو اس میں ہمارا کیا قصور؟ اگر ہمارا قصور ہے تو تمہارا بھی برابر کا قصور ہے کہ تم نے ہماری اطاعت کیوں کی تھی۔ بل کنتم قوما طاغین، بلکہ تم سرکش لوگ تھے۔ فحق علینا قول ربنا انا لذائقون، تو ثابت ہو گیا ہم پر ہمارے رب کا قول، وہ یہ کہ قیامت قائم ہوگی اور جو کفار مشرکین ہوں گے جہنم میں جائیں گے، اللہ کی بات ثابت ہو گئی۔ انا لذائقون، بے شک ہم تو ضرور چکھنے والے ہیں،
یعنی اب یہ اللہ تعالیٰ کا عذاب تو ہمیں ضرور چکھنا ہی پڑے گا۔ فَأَغْوَيْنَاكُمْ إِنَّا كُنَّا غَاوِينَ، تو ہم نے تمہیں گمراہ کیا کہ ہم خود گمراہ تھے۔ تو وہ رہنما بھی یہ کلام کر رہے ہیں کہ فَأَغْوَيْنَاكُمْ، تو ہم نے تمہیں اغوا کر لیا تھا، یعنی گمراہ کر دیا تھا۔ إِنَّا كُنَّا غَاوِينَ، بے شک ہم تو خود بھی گمراہ تھے۔ فَإِنَّهُمْ يَوْمَئِذٍ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ، تو بے شک وہ لوگ آج کے دن عذاب میں سب کے سب شریک ہوں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو نہیں چھوڑے گا، بت بھی جہنم میں جائیں گے، جس کی بھی غلط طریقے سے عبادت کی گئی اور وہ اس عبادت پہ راضی رہا وہ بھی جائے گا، اور اگر جیسے ایسی چیزوں کی عبادت کی کہ ان کا کوئی مرضی کا دخل نہیں تھا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ بہرحال جیسے سورج کی پوجا کی گئی تو کہیں یہ نہیں لکھا کہ سورج کو بھی جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ ہاں بتوں کے بارے میں تو ہے کہ انہیں اتارا جائے گا جہنم میں، اور جو شخص جس کی عبادت کرتا تھا وہ بت بھی اس پر مسلط کر دیا جائے گا کہ اس کو گرم کر کے اس کو چپکا دیا جائے گا، اور اس طرح سخت شدت کے ساتھ وہ عذاب بھگتتا رہے گا۔ اِنَّا كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ، اور بے شک ہم اسی طرح ہم کرتے ہیں مجرمین کے ساتھ، جیسا یہ بیان ہوا ہم اسی طرح مجرمین کے ساتھ معاملہ کیا کرتے ہیں۔ إِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ، بے شک یہ لوگ جب انہیں کہا جاتا تھا کہ لا الہ الا اللہ، یعنی نہیں ہے کوئی معبود مگر اللہ تبارک و تعالی، تو یہ تکبر کیا کرتے تھے، یعنی اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلا دیتے تھے، اللہ کے پیغام کو رد کر دیا کرتے تھے، تو یہ تمام معاملات کرتے تھے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ دین کی تبلیغ کرنا بہت بڑی سعادت کی بات، اور اس کو رد کر دینا یہ کفار کا طریقہ ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ وَيَقُولُونَ أَإِنَّا لَتَارِكُو آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونَ، اور وہ کہتے تھے کہ کیا ہم اپنے خداؤں کو معاذ اللہ ایک دیوانے شاعر کے کہنے کی وجہ سے چھوڑ دیں؟ تو معاذ اللہ ہمارے نبی کو شاعر کہنا، پھر معاذ اللہ مجنون کہنا، اس سے کتنی نبی کریم کی دل آزاری ہوتی ہوگی کہ جب ہم قوم اس قسم کے جملے ان کے لیے استعمال کریں، لیکن بہرحال نبی کریم نے کبھی انتقام نہیں لیا۔ بل جاء بالحق وصدق المرسلین، بلکہ وہ تو حق لائے ہیں اور انہوں نے رسولوں کی تصدیق فرمائی ہے۔ یعنی یہ جو کہتے ہیں شاعر ہیں مجنون ہیں، تو یہ ان کا بے سروپا الزام ہے، غلط الزام ہے، نبی کریم پر بہت بڑا افتراء ہے، بلکہ اللہ نے فرمایا کہ بلکہ وہ تو حق لے کر آئے ہیں، وصدق المرسلین، اور وصدق المرسلین، اور انہوں نے رسولوں کی تصدیق بھی فرمائی ہے، پچھلے رسولوں کی۔ انکم لذائق العذاب العلیم، بے شک تم ضرور چکھنے والے ہو دردناک عذاب۔ وما تجزون الا ما کنتم تعملون، اور تم وہی جزا دیے جاؤ گے جو کچھ تم دنیا میں کیا کرتے تھے، یعنی جیسے کام کرتے تھے تمہیں آخرت میں ویسے ہی بدلہ عطا کیا جائے گا۔ الا عباد اللہ المخلصین، مگر وہ جو اللہ تبارک و تعالی کے چنے ہوئے بندے ہیں، ان کے ساتھ ایسا حشر نہیں ہوگا، انہیں ذلیل و خوار نہیں کیا جائے گا، انہیں جہنم میں نہیں ڈالا جائے گا، ان کے لیے راحت ہی راحت ہے۔ اولئک لہم رزق معلوم، ان کے لیے وہ رزق ہے جو ہمارے علم میں ہے، یعنی ہم اسے جانتے ہیں، جو رزق ان کو عطا فرمانا ہے وہ سب اللہ تعالیٰ کے پیش نظر ہے۔ فواکہ، میوے، وہم مکرمون، اور ان کی عزت کی جائے گی، یعنی ان کو میوے ملیں گے اور ان کی وہاں پر عزت کی جائے گی۔ فی جنات النعیم، چین کے باغوں میں، نعمت والے باغوں میں، علی سرر متقابلین، تختوں پہ ہوں گے آمنے سامنے بیٹھے ہوئے، گھر والے سامنے بیٹھے ہیں، یہاں بیٹھے ہیں، بالکل ایک عجیب و غریب بہترین قسم کا منظر ہوگا جو انشاءاللہ وہاں پر چل کر ہی دیکھیں گے اور دکھائیں گے۔ یطاف علیہم بکأس من معین، ان پر طواف ہوگا، چکر لگایا جائے گا نگاہ کے سامنے، یعنی من معین مانے بالکل سامنے موجود بہتی شراب کے جام کا، یعنی بار بار بہتی شراب کے جام ان کے سامنے لائے جائیں گے، لیکن وہ شراب ایسی ہوگی کہ نشہ نہیں لائے گی، فطور عقل نہیں ہوگا، زبان نہیں لڑکھڑائے گی، کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوگا، اس کو پینے کا مقصد صرف حصول لذت ہے، اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں، نہ نشہ وغیرہ کچھ بھی نہیں ہوگا اس میں۔ بیضاء لذۃ للشاربین، سفید رنگ پینے والوں کے لیے لذت، یعنی ان کو دودھ بھی دیا جائے گا، وہاں پر سفید دودھ ہوگا اور پینے والوں کے لیے بڑے ہی لذت کا سامان ہوگا۔ لا فیہا غول، نہ اس میں خمار ہے، ولا ہم عنہا ینزفون، اور نہ اس سے ان کے سر کو چکر آئے گا، یعنی ایسی شراب کہ اس کی بنا پر نہ تو نشہ چڑھے گا
نہ سر چکرائے گا، یعنی شراب پینے کے باوجود اس میں نفع نہیں ہوگا، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ خالصتاً شراب ہوگی۔ وَعِندَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ عِینٌ، اور ان کے پاس جو ایسی عورتیں ہیں کہ جنہوں نے شوہر کے علاوہ دوسری کسی طرف نگاہ نہیں اٹھائی ہے، كَأَنَّهُنَّ بَيْضٌ مَكْنُونٌ، گویا کہ وہ ایک ایسے سفید انڈے کی طرح ہیں جسے چھپا دیا گیا ہو، پوشیدہ سفید انڈے کی طرح، کہ اگر سفید انڈا صاف ستھرا اس کو کئی پوشیدگی سے نکالیں تو بڑا خوبصورت نظر آتا ہے، اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ہیرے جواہرات وغیرہ عطا فرمائے گا۔ فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ، تو ان میں سے ایک دوسرے کی طرف منہ کر کے پوچھے گا، قَالَ، وہ کہے گا، قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ، کہے گا ایک کہنے والا ان میں سے، انی کانا لی قرین، کہ میرا ایک ہم نشین تھا، ایک ساتھی تھا، قریبی ساتھی تھا، یقولو، مجھ سے کہا کرتا تھا، اِنَّکَ لَمِنَ الْمُصَدِّقِینَ، کہ بے شک کیا تم اسے سچ مانتے ہو، یعنی آخرت وغیرہ کو، اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَدِینُونَ، کیا جب ہم مر جائیں گے اور مٹی بن جائیں گے اور ہڈیاں ہو جائیں گے تو کیا ہمیں جزا سزا دی جائے گی؟ قَالَ، تو کہا، هَلْ أَنْتُمْ مُطَّلِعُونَ، کیا تم جھانک کر دیکھو گے؟ فَاطَّلَعَ، تو پھر جب انہوں نے جھانکا، فَرَآهُ فِي سَوَاءِ الْجَحِيمِ، تو اسے بیچ بھڑکتی آگ میں دیکھا۔ یعنی دنیا کے اندر تو یہ صحابہ کرام سے سوالات کرتے ہیں کہ ایسا ہوگا کہ ہم مر جائیں گے تو ہمیں جہنم میں ڈالا جائے گا، اور پھر جب بروز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے کفر کے باعث انہیں جہنم میں دھکیل دے گا، اس وقت ان کو احساس شروع ہوگا کہ ہم سے غلطی ہو گئی ہے۔ قالت اللہ ان کدت لتردین، کہا خدا کی قسم قریب تھا کہ تو مجھے ہلاک کر دے، ولولا نعمت ربی لکنت من المحضرین، یعنی وہ شخص کہے گا کہ جس نے اپنے قرین کی بات نہیں مانی، شیطان کی اطاعت نہیں کی، کفار کی بات نہیں مانی، وہ کہے گا کہ قریب تھا کہ میں ہلاک ہو جاتا، کہ تو مجھے ہلاک کر دے، ولولا نعمت ربی لکنت من المحضرین، اور میرے رب کا فضل نہ ہوتا تو ضرور میں بھی پکڑ کر حاضر کیا جاتا۔ اس پر مزید ہم کلام کریں گے اگلے پروگرام میں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ صافات کا آغاز ہوا تھا اور اس کی ہم تقریباً 57ویں آیت تک پہنچے تھے۔ ماقبل آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جنتی شخص کا تذکرہ فرمایا کہ جو جنت میں پہنچنے کے بعد اپنے جنتی دوستوں کو اپنے دنیا کا کچھ حال بتا رہا ہوگا۔ تو اس کا یہ 50ویں سے آیت سے جو آگے جتنا بھی مضمون ہے وہ یہی مضمون تھا، کہ جس کا مفہوم یہ ہے کہ ان میں سے کہنے والا ایک کہے گا کہ میرا ایک دنیا میں ہم نشین تھا، یعنی کافر دوست تھا، مجھ سے کہا کرتا کیا تم اسے سچ مانتے ہو، یعنی آخرت کو، کیا جب ہم مر کر مٹی اور ہڈیاں ہو جائیں گے تو کیا ہمیں جزا سزا دی جائے گی؟ تو یہ جنتی نے اپنے دوستوں کو بتایا، اور پھر وہ جنتی اپنے ان دوستوں سے کہتا ہے کہ کیا تم جھانک کر دیکھو گے، یعنی اب وہ جہنم میں پہنچ گیا ہے میرا ساتھی جو پہلے مجھے دنیا میں بہکایا کرتا تھا
اور مجھے قائل کرنے کی کوشش کیا کرتا تھا کہ آخرت نہیں ہے، اب وہ جہنم میں ہے، تو کیا تم بھی اس کا منظر دیکھو گے؟ تو پھر اس نے جھانکا تو اسے یعنی کافر دوست کو بھڑکتی ہوئی آگ میں پایا اور کہا خدا کی قسم قریب تھا کہ تو مجھے ہلاک کر دے۔ یعنی وہ خطاب بھی کرے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عطا فرمائے گا تو یہ مسلمان اس جہنمی جو شخص سابقہ دنیا میں سابقہ زندگی میں اس کا دوست ہوا کرتا تھا اسے کہے گا کہ کیا اگر میں تیری بات مان لیتا تو مجھے ہلاک کر دیتا، اور میرا رب فضل نہ کرتا تو ضرور میں بھی پکڑ کر قید میں ڈال کر حاضر کر دیا جاتا۔ تو یہاں تک یہ مضمون ہوا تھا۔ اس کے بعد اب اللہ تبارک و تعالیٰ مزید ارشاد فرماتا ہے کہ افما نحن بمیتین، تو کیا ہمیں مرنا نہیں ہے؟ یہ جنتی سوال کریں گے فرشتوں سے، تو فرشتے کہیں گے کہ نہیں، اب تمہیں مرنا نہیں ہے، بلکہ جو دنیا کے اندر زندگی تم نے پائی اس کے بعد فقط ایک دفعہ ہی موت تھی، اب اس کے بعد ایک ایسی دائمی زندگی تمہیں حاصل ہوئی ہے کہ اس کے بعد اب کبھی موت نہیں آئے گی۔ اور یہی مضمون حدیث مبارکہ میں بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب جنتی جنت میں اور جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ موت کو ایک مینڈھے کی شکل میں لائے گا اور اسے جنت اور دوزخ کے درمیان رکھا جائے گا، اور ایک فرشتہ ندا کرے گا کہ یہ موت ہے اور آج اسے ذبح کر دیا جائے گا، اس کے بعد کسی جہنمی کے لیے موت نہیں، وہ ہمیشہ زندہ رہے گا، اور کسی جنتی کے لیے موت نہیں، وہ ہمیشہ نعمتوں میں نفع حاصل کرتا رہے گا، مزے حاصل کرتا رہے گا، اور اس کے بعد اس موت کو بھی ذبح کر دیا جائے گا، تو گویا کہ پھر ہم اس کے بعد کبھی بھی نہیں مریں گے۔ تو اس لیے فرماتے ہیں فرشتوں نے جواب دیا افما نحن میتین، جب سوال ہوا کہ کیا ہمیں مرنا نہیں تو فرشتوں نے جواب میں کہا کہ نہیں، اب تم ہمیشہ رہو گے، الا موتتنا الاولی۔ ان کی یہ بات سن کر پھر یہ جنتی دوبارہ کہیں گے کہ سوائے ہماری پہلی موت کے، یعنی معلوم یہ ہوا فرشتوں نے ہمیں بتا دیا ہے کہ سوائے ہماری پہلی موت کے اب ہمیں مرنا نہیں ہے۔ وما نحن بمعذبین، اور ہم پر کسی قسم کا عذاب بھی نہیں ہوگا، نہیں ہوں گے ہم معذب، عذاب والے کہ جن پہ عذاب کیا جائے ایسے بھی نہیں ہوں گے۔ گویا کہ جنتیوں کو یہ یقین دلا دیا جائے گا کہ اب نہ تو تم اس نعمتوں سے باہر نکلو گے، نہ تمہیں کوئی عذاب ہوگا، اور نہ تم کبھی بھی مرو گے۔ ان ھذا لہو الفوز العظیم، بے شک یہی بڑی کامیابی ہے، اور یقینی سی بات ہے کہ یہ بہت ہی بڑی کامیابی ہے کہ انسان اپنے رب کی ایسی رضا حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے جس کے بعد کوئی ناراضگی نہ ہو، ایک ایسے راحت کے مقام پہ پہنچ جائے جس کے بعد کوئی عذاب نہ ہو، ایک ایسی مقام پہ پہنچ جائے جہاں نعمتیں ہی نعمتیں ہوں اور وہاں سے کبھی باہر نکلنا نہ ہو، ان نعمتوں کو حاصل کرنے کے بعد وہ ہمیشہ زندہ رہے، پھر اس کے بعد موت نہ ہو، تو یہ بہت بڑی کامیابی ہے، اور اس کامیابی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو اس دنیا میں بھیجا ہے۔ جیسے کہ سورۃ الملک میں آگے آئے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اسی نے پیدا کیا زندگی اور موت کو تاکہ اس بات کا امتحان کرے کہ تم میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے۔ تو ہمیشہ یاد رکھیے کہ دنیا میں ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیاوی ترقی کے لیے نہیں پیدا کیا، نعمتیں اور آسائشیں جمع کرنے کے لیے پیدا نہیں کیا ہے، بلکہ آخرت کی تیاری کے لیے پیدا کیا ہے۔ یہ دنیا ایک امتحان گاہ ہے، اور اس میں گویا کہ ہمیں ایک پیپر دے دیا گیا ہے کہ اس کو تمہیں حل کرنا ہے اور اللہ کی مرضی کے موافق حل کرنا ہے، اور جب تم اس میں صحیح نمبر لینے میں کامیاب ہو جاؤ گے تو تمہیں بعد میں آخرت میں انعام ملے گا۔ لہٰذا جو واقعی آخرت کا کامل یقین رکھتے ہیں تو وہ دنیا کی محبت کو اتنا اپنے اوپر غالب نہیں کرتے کہ دنیا کی ترقی میں اور اس کی مشغولیت میں اس آخرت کا نقصان ہو جائے۔ یہ بالکل ایسی ہی بار بار آپ کو سمجھایا، ایسی ہی مثال لے لیجئے جیسے کوئی بالفرض ایئرپورٹ پر پہنچا اور ابھی وہ لاؤنج میں بیٹھا ہوا ہے، ابھی اعلان ہونا ہے کہ فلائٹ اڑنے والی ہے یا فلاں گیٹ سے آپ باہر نکل جائیں، یا اسی طرح آپ اسٹیشن پہ آگے ہیں، ویٹنگ روم میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ شاید ابھی ہماری ٹرین آئے گی پھر ہم چلیں گے، اور وہاں بیٹھے ہوئے لوگ جو ہیں وہ ویٹنگ روم سے یا لاؤنج سے ایسا دل لگا لیں کہ اس میں مشغول ہو جائیں، اور جب اعلان کیا جائے کہ آپ کی فلائٹ جا رہی ہے یا آپ کی ٹرین جانے والی ہے تو اس کی طرف دھیان ہی نہ دیں حتیٰ کہ فلائٹ نکل جائے، حتیٰ کہ ٹرین نکل جائے، تو پھر یقینی سی بات ہے کہ بعد میں پچھتاوا ہوگا۔ تو ہمیں دنیا میں مشغولیت کے لیے نہیں بھیجا گیا، دنیا میں آسائشیں حاصل کرنے کے لیے نہیں بھیجا گیا،
یہاں کی نعمتوں کے حصول میں مشغولیت کے لیے نہیں بھیجا گیا۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ اگر کوئی شخص آخرت کی تیاری کے ساتھ ساتھ اپنی دنیاوی راحت کا سامان کرے تو اس میں حرج بھی نہیں ہے، لیکن ایک ہوتی ہے ہوس، لالچ، شوق۔ بعضوں کو پیسہ کمانے کا شوق ہوتا ہے، وہ پیسہ کمانے کے لیے اتنا پیسہ ہے کہ 7 نسلیں بیٹھ کے کھا لیں گی، لیکن پھر حل میں مزید اور زیادہ حاصل کرنے کا ذہن اور زیادہ حاصل کرنے کی جستجو، اس میں حرام کام بھی ہو رہے ہیں، ناجائز کام بھی ہو رہے ہیں، صحت خراب ہو رہی ہے۔ ان تمام چیزوں کو برداشت کیا جا رہا ہے صرف اس لیے کہ دنیا کثیر ہمارے پاس جمع ہو جائے اور ہم بہت سارا مال جمع کر کے اپنے شوق کی اور قلبی تسکین کا سامان کر لیں۔ تو یہ مناسب نہیں ہوتا۔ اصل کامیابی آخرت کی کامیابی ہے، اور اس کامیابی کے لیے ہمیں دنیا میں بہت منصوبہ بندی کے ساتھ، پلاننگ کے ساتھ اپنے وقت کو گزارنا چاہیے۔ اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو آخرت میں پچھتاوا ہو سکتا ہے۔ قرآن عظیم کی آیات ہمیں واضح طور پر بیان کر رہی ہیں، وہاں کے مناظر دکھا رہی ہیں، وہاں کے بارے میں جھنجھوڑ رہی ہیں۔ اگر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس کلام کی اہمیت کو نہیں سمجھ سکیں گے اور انہیں پڑھیں گے نہیں، سمجھیں گے نہیں، تو پھر یہ آخرت میں پچھتاوے کی صورت میں ظاہر ہوگا، اور وہاں پہ پچھتانا نافع نہیں ہے۔ لِمِثْلِ هَذَا فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ، ایسی ہی بات کے لیے کام کرنے والوں کو چاہیے، عمل کرنے والوں کو چاہیے کہ عمل کریں۔ یعنی اسی قسم کے انعامات کے لیے جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے گا، عمل کرنے والوں کو چاہیے کہ وہ عمل اختیار کریں۔ آگے ارشاد فرمایا کہ اذالک خیر نزلا ام شجرۃ الزقوم۔ اب یہ مطلب جنتیوں کو تھوڑا سا تذکرہ کیا، اس کے بعد جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ اسلوب قرآنیہ ہے کہ اکثر کفار کا تذکرہ کر کے مومنین کا، یا مومنین کا تذکرہ کر کے کفار کا، جنت کا تذکرہ کر کے جہنم کا تذکرہ کر کے جنت کی بات بیان کی جاتی ہے۔ تو آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی طرح تقابلاً کفار کا تذکرہ، جہنمیوں کا تذکرہ فرمایا۔ لہذا ارشاد ہوتا ہے کہ اذالک خیر نزلا، کیا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مہمان نوازی اچھی ہے؟ ام شجرۃ الزقوم، زقوم ایک ایسا درخت ہے کہ جس میں کانٹے لگے ہیں، بہت سارے کانٹے ہیں، اور جہنمیوں کو یہ اس درخت کا پھل کھانے کے لیے دیا جائے گا۔ جب وہ اسے کھائیں گے تو اس کے کانٹے گلے میں پھنس جائیں گے، تو پھر وہ یاد کریں گے کہ دنیا کے اندر جب ہم کوئی مچھلی وغیرہ کھاتے تھے اور کانٹا حلق میں پھنس جایا کرتا تھا تو ہم اسے اتارنے کے لیے پانی استعمال کرتے تھے۔ پھر وہ پانی کا مطالبہ کریں گے تو انہیں کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا، اور ایسا پانی ہوگا کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ لوہے کے برتن میں رکھ کر وہ پانی دیا جائے گا۔ جب وہ اس پانی کو قریب لائیں گے تو اس کی گرمی کی بنا پر ان کے چہرے کی کھال گل کر نیچے گر جائے گی، اور سوچیے کتنی شدید تکلیف ہوگی، اذیت ہوگی، لیکن اللہ تعالیٰ ان پر ایسی پیاس کو مسلط کر دے گا کہ پیاس کے مقابلے میں یہ تکلیف انہیں آسان محسوس ہوگی، لہٰذا مجبور ہو کر اور اسے قریب کریں گے۔ جب اور قریب کریں گے تو اوپر والا ہونٹ ایک دم سوج کر بیچ سر تک پہنچ جائے گا، اور نیچے والا ہونٹ لٹک کر ناف تک آ جائے گا۔ پھر بھی وہ باز نہیں آئیں گے بلکہ اس پانی کو پئیں گے، تو جیسے ہی وہ پانی پئیں گے اور اندر جائے گا ان کی آنتیں کاٹ دے گا اور سب اندر کی چیزیں پھاڑ دے گا، زبان ختم ہو جائے گی اور تمام چیزیں پیچھے کے راستے نکل جائیں گی۔ پھر اللہ تعالیٰ ان کو تندرست کر دے گا، پھر یہ عذاب ہوتا رہے گا۔ تو اس کا یہ تذکرہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ تو ارشاد ہوتا ہے کہ اذالک خیر نزلا، یہ جو جنتیوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہمان نوازی ہے یہ بہتر ہے، ام شجرۃ الزقوم، یا زقوم کا درخت۔ انا جعلناها فتنة للظالمین، بے شک ہم نے اس درخت کو فتنہ بنا دیا، آزمائش بنا دیا
ظالمین کے لیے۔ آزمائش اس طریقے سے کہ جو کفار تھے ان کو ظالمین یہاں بیان فرمایا گیا ہے۔ یہ کہا کرتے تھے جب مسلمان بتاتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث یا اس قسم کی آیات، تو وہ کہتے تھے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تم یہ کہتے ہو کہ جہنم میں آگ ہے، تو درخت جہنم میں کیسے ہو سکتا ہے؟ جہاں اتنی آگ ہو وہاں پہ لکڑی باقی رہ نہیں سکتی، وہ تو جل جائے گا، تو پھر تم یہ کیسے کہہ سکتے ہو کہ وہاں پر درخت ہوگا؟ تو یہ ایک آزمائش تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آگ میں درخت کی موجودگی کے بارے میں ارشاد فرما رہا ہے، تو ہمارا ایمان ہے کہ اس کے ظاہری معنی کو اخذ کریں اور ہم کہیں کہ ایسا ہوگا۔ لیکن انہوں نے عقل کے ترازو پہ پرکھا اور یہ ان کے لیے ایک آزمائش بن گئی، اور وہ اس آزمائش میں اس امتحان میں پورے نہ اتر سکے اور ان کا ایمان متزلزل ہوا۔ ایمان مینز یقین متزلزل ہوا کہ وہ ایمان تو پہلے لائے ہوئے نہیں تھے، تو ان کا یقین ان کو حاصل نہ ہو سکا اور تذبذب کے عالم میں رہے، اور انہوں نے سوچا کہ شاید یہ جو آخرت کے بارے میں یہ جو خبریں دی جا رہی ہیں یہ درست نہیں ہیں کہ آگ کے اندر درخت باقی کیسے رہ سکتا ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک آزمائش بنائی ہے۔ آخرت سے متعلق جو غیب کی باتیں ہیں جو عقیدے سے تعلق رکھتی ہیں، خصوصاً یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑی آزمائش ہوتی ہیں۔ عقل کہتی ہے کہ بہت سی چیزوں کا انکار کر دو، اور آیات کا یا احادیث کا ظاہری مضمون کہتا ہے کہ اس کا یقین کر لو۔ تو یہ اس آیت سے ذرا غور و تفکر فرمائیے کہ اِنَّا جَعَلْنَاهَا فِطْرَةً لِلظَّالِمِينَ، کہ بے شک ہم نے اس درخت کو ظالمین کے لیے فتنہ بنا دیا۔ تو یہی نہیں بلکہ اسی آیت کو اگر آپ پیش نظر رکھیں تو آخرت کے بہت سارے احوال ہمارے لیے آزمائش ہیں۔ ایمان کا تقاضا یہ ہے، قرآن و حدیث کا تقاضا یہ ہے کہ آنکھیں بند کر کے مان لو، اور عقل کا تقاضا یہ ہے کہ نہ مانو، کیونکہ وہ عقل میں آنے والی چیزیں ہیں ہی نہیں۔ لہٰذا آپ خود غور کیجئے، بہت سے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے جنوں کا انکار کر دیا اور کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جن ہوں، ایک ایسی مخلوق نظر نہیں آتی ہے، کھاتی بھی پیتی بھی ہے، تو ہم نہیں مانتے۔ حالانکہ واضح طور پہ قرآن عظیم میں ان کا بیان ہوا۔ فرشتوں کا بہت سے نے انکار کیا، آخرت کا انکار کیا۔ اتنی بڑی آخرت کہاں، اتنا بڑا میدان کہاں ہو سکتا ہے کہ پوری دنیا کے لوگ وہاں پر آ جائیں، انسان بھی ہوں، جانور بھی ہوں، جنات بھی ہوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اسی طرح اتنی بڑی جنت کہ سب سے ادنا ترین جنتی کو دنیا کا جتنا رقبہ ہے اس سے 10 گنا بڑی جنت دی جائے گی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنی بڑی جنت ایک شخص کو ملے، تو پھر جو اربوں خربوں مسلمان جنت میں جائیں گے ان کو کتنا ملے گا؟ تو اتنی بڑی جگہ کہاں ہے؟ تو اس طرح جب عقل کے ترازو پر ہم عقائد کو یا عقیدے سے متعلق آیات اور احادیث کو پرکھنے کی کوشش کریں گے تو ہماری عقل ہے محدود۔ یہ اس حد تک ہی سوچ سکتی ہے جتنا اس کی کیپیسٹی ہے یا جتنا اس نے مشاہدہ کیا ہے، اور وہ چیزیں ابھی ہمارے مشاہدے میں آئی ہی نہیں ہیں۔ جب آئی نہیں ہیں تو ہماری عقل کی رسائی بھی وہاں تک نہیں ہو سکتی ہے۔ جیسے ایک شخص ہے، اگر وہ خلا میں نہیں گیا، اس نے وہاں کے بڑے بڑے سیارے نہیں دیکھے ہیں، تو یقینی سی بات ہے کہ آپ کتنا بھی اس کو تصور دینے کی کوشش کریں، اس کے ذہن میں وہ تصورات نہیں آ سکتے ہیں۔ اسے یقین اسی وقت آئے گا جب آپ اسے خلائی شٹل میں اوپر بھیج دیجئے، وہ جا کے اپنے اطراف میں دیکھے، بڑے بڑے سیارے خلا کو دیکھے، وہاں کے مناظر دیکھے گا، تو اس کو احساس ہوگا کہ ہاں کچھ ہے۔ اب آپ خود دیکھیے کہ آپ نے جو سائنسی اگر موویز وغیرہ دیکھی ہوں کہ یہاں سے خلائی شٹل جاتی ہے، اتنی بڑی ہوتی ہے، لیکن جب وہ خلاؤں میں پہنچتی ہے تو اس کی حیثیت ایک ذرے کی سی ہو جاتی ہے، اور آسمان پر دنیا سے زیادہ بڑے بڑے سیارے کئی ہزار میل فی گھنٹے کی رفتار سے حرکت کر رہے ہیں۔ تو جب آپ خلا میں نکلتے ہیں، باہر نکلیں گے، اوپر جائیں گے، تو آپ کو احساس ہوگا کہ دنیا تو بہت چھوٹی سی جگہ ہے۔ اوپر تو اللہ نے بہت ہی وسیع چیز پیدا فرمائی ہوئی ہے، زمین سے بڑے بڑے سیارے موجود ہیں، اور ایک دو سیارے نہیں ہیں، بہت سے سیارے ہیں، اور اس کے علاوہ جو خلا کا پورا ایک نظام ہے، عجیب و غریب نظام ہے، اور اس سے احساس ہوتا ہے کہ ہم نے تو بہت ہی کم دیکھا ہے، ابھی تو بہت کچھ دیکھنا باقی ہے۔ تو یہی مسئلہ ہے کہ چونکہ ہمارے ذہن محدود ہیں، ابھی ہم نے بہت سی چیزوں کا مشاہدہ نہیں کیا، تو وہ غیر مشاہد چیزیں جب ہمارے سامنے بیان کی جاتی ہیں تو ہمیں تعجب ہوتا ہے، حیرت ہوتی ہے۔ ہم عقل کو استعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ہماری عقل رسائی وہاں تک نہیں ہوتی، یہ تھک جاتی ہے اور اس کی انتہا تک اس کی حقیقت تک نہیں پہنچ پاتی ہے، لہٰذا ہم انکار کر بیٹھتے ہیں۔ ہم سے مراد بعض لوگ انکار کر بیٹھتے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے۔ اسی لیے فقہائے اسلام کا یہ مسلمہ اصول ہے کہ قرآن اور حدیث کی یعنی کوئی آیت پیش کی جائے گی یا حدیث پیش کی جائے گی تو حتی الامکان اس کے ظاہری مضمون پر ایمان لانا ضروری ہے، خصوصاً جب اس کا تعلق ایمان سے ہو، عقائد سے ہو،
یہ نہیں کہ ہم اس میں تعویلات کریں کہ جی آخرت سے مراد ہے کہ بس آدمی کا انجام، اور جنت سے مراد ہیں اس کے اچھے اعمال کا بدلہ جو دنیا میں مل جائے گا یہ جنت ہے، اور جہنم سے مراد اس کے برے اعمال کا بدلہ ہے۔ اس قسم کا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ ہمیں یقین رکھنا چاہیے جنت ایک الگ مقام ہے، دوزخ ایک الگ مقام ہے، اور دوزخ کے اندر اسی طرح انہیں عذاب اور سزائیں ہوں گی۔ آگے ارشاد فرمایا کہ انہا شجرۃ، بے شک وہ ایک درخت ہے، تخرجو، وہ نکلتا ہے، فی اصل الجحیم، دوزخ کی جڑ میں، یعنی بالکل دوزخ کے نیچے سے وہ نکلتا ہے، اور پھر اس کی شاخیں جو ہیں وہ ہر شعبے کے اندر، جہنم کے ہر طبقے کے اندر چلی جاتی ہیں۔ طلعھا کأنہ رؤوس الشیاطین، اس کا شگوفہ، یعنی شگوفہ اسے کہتے ہیں جو پھولوں کا گچھا ہوتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کبھی ناریل کے اس میں بھی دیکھا ہوگا اور کھجور کے اندر بھی دیکھا ہوگا، پھر وہ پھٹتا ہے اور اسی پھول جھڑتے ہیں، ان میں سے پھر وہ پھل نکل آتے ہیں، اسے شگوفہ کہا جاتا ہے۔ تو اس کا شگوفہ ایسا ہے جیسا کہ شیطانوں کے سر، یعنی ہیبت ناک ہے۔ اس سے اشارہ ملتا ہے اس طرف کہ شیاطین جو ہیں یعنی جنات جو ہیں، ان میں سے بعض کے سر جو ہیں وہ بڑے ہیبت ناک قسم کے ہوتے ہیں، حیت خطرناک ہوتی ہے۔ تو وہ شگوفے ہیں وہ بڑے ہیبت ناک قسم کے ہیں، یعنی وہ درخت اپنی کھانے میں تو کڑوا بھی ہے اور اس پہ کانٹے بھی ہیں، اور اگر اس کو دیکھا جائے تو دیکھنے میں بھی ایسا ہے کہ دل میں خوف پیدا کر دیتا ہے۔ فَإِنَّهُمْ لَآكِلُونَ مِنْهَا، تو بے شک وہ جہنمی ضرور کھانے والے ہیں اس سے۔ فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ، پھر اس سے پیٹ بھریں گے، یعنی ایسا نہیں کہ تھوڑا بہت کھا لیا، جیسے یہاں پہ اگر ہم کوئی بے ذائقہ چیز بھی کھاتے ہیں شدید بھوک میں بھی تو ہمارا معدہ انکار کر دیتا ہے کہ نہیں اس کو مت کھاؤ۔ مثلاً آپ کے پاس کاغذ آ گیا، شدید بھوک ہے، آپ کاغذ بھی کھائیں گے تو معدہ اسے قبول نہیں کرے گا، وومیٹنگ ہونے لگ جائے گی۔ لیکن وہاں پہ جہنمی مجبور ہوں گے، اتنی شدید اللہ تعالیٰ ان کو بھوک مسلط فرما دے گا کہ وہ کانٹے دار درخت، وہ حلق میں پھنسنا، اور پھر مطلب اس کے باوجود کھاتے چلے جانا، حتیٰ کہ پیٹ بھرنے کی کوشش کرنا۔ تو پیٹ بھر کر کھانے سے مراد یہ نہیں ہے کہ جیسے ہمارے یہاں پیٹ بھرتا ہے تو تسکین ہو جاتی ہے، سیری ہو جاتی ہے، جہنم میں تو تسکین کا سامان ہے ہی نہیں۔ یہ محاورتاً سمجھایا گیا ہے کہ جیسے دنیا کے اندر کوئی پیٹ بھر کر کھانا کھاتا ہے، یعنی بہت زیادہ کھاتا ہے، مطمئن ہونے کے لیے کھاتا ہے، اپنے قلب کی سیری کے لیے کھاتا ہے، اسی طرح وہ بھی بہت زیادہ اس کو کھائیں گے اور اس کی تکلیف برداشت کریں گے۔ ثم ان لهم علیہا لشوبا من حمیم، پھر بے شک ان کے لیے اس پر کھولتے ہوئے پانی کی ملاوٹ ہے، یعنی ایسا پانی دیا جائے گا کہ کھولتا ہوا ہوگا، جیسے بھی آپ نے میں نے آپ کو ماں قبل میں عرض کیا کہ وہ شدید گرم پانی ہے، اسے پئیں گے تو سب کچھ اندر سے کٹ پڑ جائے گا۔ ثم ان مرجعہم لإلی الجحیم، پھر ان کا لوٹنے کا مقام ضرور بھڑکتی آگ کی طرف ہے، یعنی مطلب یہ ہے کہ جب انہیں پانی پلانے کے لیے لے کے جائیں گے دوسرے مقام پر، پھر واپس آگ کے اندر لے آئیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس سے پناہ عطا فرمائے، محفوظ رکھے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔